Praise the Lord, I'm back. میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، خدمت کروانے کے لیے، خادم بنانے کے لیے. Amen. بادشاہ کے ایجنٹ مین، come on. Kingdom agent. لاسٹ میں ہم نے بات کی تھی مائنڈ آف کرائسٹ کی. مائنڈ آف کرائسٹ کے اندر ہم نے بات کی تھی the secret to many successes. یسوع مسیح کا دماغ بنانا بہت ساری کامیابیوں کا راز ہے. ٹھیک ہے، کس کا دماغ بنانا؟ یسوع مسیح جیسا دماغ بنانا، اپنے ڈالنا، بہت ساری کامیابی کا راز ہے. اور آج ہم اسی کا پارٹ 2 پر ڈسکس کریں گے. مائنڈ آف کرائسٹ سیکرٹ آف مینی سکسیسز پارٹ 2. اس کے اندر ہم بات کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی چیز وہیں سے شروع کریں گے. And that is in part 2, getting back to where I started, the meaning of true kingdom success. تو پارٹ 2 کے اندر میں شروع کروں گا کہ کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے، وہاں سے. ٹھیک ہے، پارٹ 2 ہے. تو یاد رکھیں اٹس آل اباؤٹ امپیکٹ، انفلوئنس اینڈ فروٹ. 3 چیزیں ہیں. میرے پیچھے بولے امپیکٹ، انفلوئنس اینڈ فروٹ. تو ہمیشہ کامیابی کا لینا دینا ان 3 چیزوں سے ہے. امپیکٹ، آپ کے اوپر آپ کتنا لوگوں کے اوپر اثر کر رہے ہو. نمبر 2 انفلوئنس، آپ کا ان کے اوپر تاثیر آپ کیسی چھوڑ رہے ہو، ان کے اندر کیسے آپ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہو. امپیکٹ، آپ کا کیا ان کے اوپر اثر ہے. انفلوئنس، کیا تاثیر ہے. اور تیسرا فروٹ، کیا پھل ہے. اکثر کہتا ہوں کہ ایسا نہ کرے کہ سیب کے درخت کے اوپر کیلے لگے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر فروٹ غلط ہو گیا. تو کامیابی کا لینا دینا کہ آپ کتنا ایک کرسچن زندگی میں، کنگڈم میں کامیاب ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کس طرح آپ تول سکتے، جان سکتے 3 چیزوں سے. آپ کا امپیکٹ کتنا ہے، انفلوئنس کتنا ہے، اور پھل کتنا ہے آپ کی لائف میں، اور آپ کی لائف کی وجہ سے دوسروں کی لائف میں. آگے ہم جانیں گے. اٹس آل اباؤٹ امپیکٹ، انفلوئنس اینڈ فروٹ. جیسے 3 چیزوں کے بارے میں، آپ کا امپیکٹ، انفلوئنس، فروٹ. نمبر 1، Kingdom disciples often crave gifts, anointing and power. So جو بادشاہ کے بچے ہیں، شاگرد ہیں یا روحانی لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ مسے کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، گفٹ کے پیچھے، پاور کے پیچھے، جو کہ غلط نہیں ہے. مگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ روحانی نعمتوں کی پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ان روحانی نعمتوں کا، مسے کا پاور کا مقصد کیا تھا. مقصد 3 تھے، امپیکٹ، انفلوئنس اور فروٹ. اگر آپ کو غیر زبان مل گئی ہے اور آپ غیر زبان سے کسی کی لائف نہیں چینج ہو رہی، دوسرے نو چھڈو، تہاڈی اپنی نہیں چینج ہوتی بھائی. تے مینوں اے دسو غیر زبان دا فائدہ، فائدہ. اگر آپ کی غیر زبان سے کوئی چینجز نہیں آ رہی لائف میں کیا کہہ رہا ہوں 3 چیزوں کے بارے میں، امپیکٹ، انفلوئنس، فروٹ. کیا اثر ہے، کیا تاثیر ہے، کیا پھل ہے. اگر آپ کی غیر زبانوں سے آپ کی زندگی میں پھل نہیں آ رہا، دوسروں کی زندگی میں کہاں سے آنا ہے. آپ کی زندگی میں ابھی تک آپ کی غیر زبانوں سے گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول، سورج مکھی کا پھول نہیں لگا، تو آپ کی غیر زبانوں سے دوسروں کی زندگی میں ایلو ویرا بھی نہیں لگنا، وہ بھی نہیں لگے گا. اب کچھ لوگ ایلو ویرا سنتے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہے، ہم اس کو کاٹتے ہیں، اس میں سے اس کی وہ گرین کو نکالتے ہیں پھر لگاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا لگانے سے. I'm telling you. Well, تھوڑا بہت پڑھا ہوں تو اس لیے شاید تھوڑا پتہ ہے. جب تک پرسسٹنس سے نہ لگاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ دعا کا اثر ہوئے گا، نہ ایلو ویرا کا اثر ہوئے گا. کمپنیز بیوقوف بنائی جا رہی ہیں. ہمارے بچے بنی جا رہے ہیں. ایلو ویرا کھائی جا رہے ہیں، کاٹی جا رہے ہیں. اینی وے، یہ another ٹاپک ہے. ابھی اس وقت میں اپنی سائنس کی کلاس میں نہیں ہوں، اس وقت میں لیکچرر نہیں ہوں، اس وقت میں کنگڈم ایجنٹ ہوں. تو میں وہ باتیں ابھی نہیں کروں گا. بعد میں کر سکتے ہیں، پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو سمجھا دوں گا. اینی ٹاپک، اینی سبجیکٹ، کم ٹو می، بعد میں بات کریں گے. اوکے، سو دا ریئل پرائیورٹی ان دا کنگڈم از دی آرڈر. صحیح پرائیورٹی بادشاہی کے اندر جو آپ کی
प्रायोरिटी छड्डो, मसला ही ऑर्डर था चर्च के अंदर तो बाहर। किस चीज़ का मसला है? तो मसला मकवा नहीं है, मसला पका हुआ है। तो मसला मकवा, मकवा का मतलब नहीं है, मसला पका हुआ है, मसला बहुत है। और मसला किस चीज़ का? ऑर्डर का। सब बोले ऑर्डर का, ठीक है ना। मसला सुर्खी पाउडर का नहीं है, मसला ऑर्डर का है। भारत से जो नीचे बैठे हो तुम ना, ये तो हम प्रोफेसी हो गई है, सही बता रहा हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और बहनें इतना मेकअप करके आ जाती हैं, तो ना करके आए तो फिर तुम देखो, सॉरी ये गहरी सच्चाइयों को मैं इस वक्त कभी वक्त नहीं है बताने का। तो चले रिवर्स करते, वापस पीछे आते, छोड़ो उसको। गलत बात है कि मेकअप जब अज़ील और उसकी खसलत ने बनाया था, गंदगी ने, ये कोई बताऊंगा। जो ऊपर से फरिश्ते फेंके गए थे उन्होंने कॉस्मेटिक बताया, पता है कॉस्मेटिक कहाँ से आया, उन्होंने बताया। खैर अब रिडीम्ड है, रिडीम के ये अलग बातें बाद में बताऊंगा। एक क्लास में रखूंगा जहाँ पे मैं रिडीम्ड साइंस, रिडीम्ड टेक्नोलॉजी एंड रिडीम्ड नॉलेज के बारे में बताऊंगा। थोड़े मोटे मोटे भारी लफ्ज़ हैं, बट आई विल टेल यू दैट जो चले छोड़े, अभी इस पर बात नहीं करते, इट विल गो, फिर अलग जगह पे हम चले जाएंगे, बट हम बात कर सकते हैं। ओके सो मैं बात कर रहा था कि किंगडम के अंदर सुर्खी पाउडर का नहीं, ऑर्डर का मसला है। आप मेकअप कर सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगा अच्छे से बन के आया करें। यू नो वी वांट टू मीट यू गाइस, कम ऑन मैन, ड्रेस योरसेल्फ अप वेल। तो कोई खुदावन बुरा नहीं मनाता, हयादार लिबास हो, गुनाह की तरफ राग़िब ना करता हो, सब चलेगा, रास्तबाजी के ज़िम्रे में हो, ठीक है। और ऊपर खुदावन नीचे डैडा राज़ी है तो सब राज़ी है, बस। एनीवे, तो ऑर्डर का मसला, ऑर्डर क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब है पहले इम्पैक्ट, फिर इन्फ्लुएंस, फिर फ्रूट। तो सबसे पहले आपका असर होना चाहिए, आपका असर तासीर छोड़ना चाहिए, और आपका तासीर जब आपने छोड़ी है उसके अंदर फल पैदा होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे चर्च जाते हैं, खादम के पास जाते हैं, किसी भी महफिल में, किसी भी दुआ को ग्रुप के अंदर है, और कोई असर नहीं, कोई तासीर नहीं, कोई फल नहीं, तो फल नहीं तो फिर आम बैग थे। Why are you going? हम अक्ल में बुद्धू और बेसमझ ना बने। What are you gaining? टाइम पास? क्या वैल्यू आपको मिल रही है? कोई वैल्यू नहीं मिल रही। पोकीमॉन देख लो फिर। Why are you going there for? तो क्या असर है और उनका, और वो क्या तासीर पैदा करे, और उनकी तासीर से क्या फल पैदा हो रहा है? कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको हासिल होना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रोथ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके बोलो यार मैं इनके साथ बैठने से मेरी कुछ चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में, मैं इम्प्रूव हुआ। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? अगर वो आपको इम्प्रूव नहीं कर रहे तो वो आपको क्या प्रूव कर रहे हैं? अगर वो आपको इम्प्रूव नहीं कर रहे तो वो आपको क्या प्रूव कर रहे हैं? आप क्यों सेब के दरख्त पे केले ढूंढते हो? आपको नहीं मिलेंगे। आप क्यों समंदर के अंदर कबूतरों को तलाश कर रहे हो? You will not find। जहां पे इम्पैक्ट नहीं है, तसीर, इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रूट नहीं है, get out from there, भागो वहां से, वक्त ज़ाया हो रहा है। याद रखिए अल्टीमेट पर्पस खुदा का कोई भी गिफ्ट, नेमत, अनॉइंटिंग देने का वही है कि आप तसीर पैदा करो लोगों में, फल लेके आओ, और यही किंगडम ऑर्डर है। इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, फ्रूट। इम्पैक्ट ये कि आप नेचुरल में उनके लिए क्या कर सकते हो। मैं आपको मिला के बताता हूँ इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिल रिमेंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस कौन जानता है? सारे जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर है, सॉकर प्लेयर। आई स्टिल रिमेंबर उसकी एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर वीडियो थी। अच्छा, कुछ पता है? चलो जी, है एक बंदा बेचारा साधु जी है, साधु नहीं है, बड़ा अच्छा है क्रिस्टियानो। अब उसने क्या हुआ, सामने उसके एक वाटर बॉटल पड़ी थी, पानी की बोतल या बोतली, साथ में कोक पड़ी थी।
खुश नहीं हो, उसने हटा दी थी कोक। तो क्या हुआ कि उसने कोक उठा के साइड पे रखी, क्योंकि वो फिटनेस को प्रमोट करता है। उसका डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप किया, उसने बोला ये अभी भी जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ, ये और खेल सकता है फुटबॉल 5-10 साल। इतनी एज में भी उसकी एज लिमिट क्रॉस हो गई है, बट उसने इतनी फिटनेस पे काम किया है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जवानों से ज़्यादा जवान है, इतना मेंटेन किया। उसने क्या किया, कोक पेप्सी उठाई साइड पे रख दी, और पानी जो था वो रखा सामने, ये पियो, ये हेल्दी है। तो क्या हुआ, मार्केट प्लेस के अंदर कोक की जो बिजनेस था वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि क्रिश्चियनों ने हटा दिया। कोक का जो बिजनेस था वो ड्रॉप हो गया। अगर आपने देखा कोई भी एक्टर्स आपको कोई भी चीज़ यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, ये वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ये वाले ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, गुच्ची के, तो उनको देख के लोग फॉलो करते हैं। हालांकि सर पैर उनका कोई भी नहीं, उनको नहीं पता क्यों कर रहे हैं फॉलो, बस वो पहनता है मैं भी पहनूंगा, वो पहनता है। लाइक वाइज अब ये होता क्या है, ये उनका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस और फ्रूट है, उनको देख के लोग छोड़ देते हैं, उनको देख के लोग गलत हरकतें भी करना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बाल कटवा लिए हैं, सिर्फ बीच में इतने से छोड़ दिए हैं, और लोग देख के वो बाल कटवा के बीच में छोड़ देंगे। दिस इज ट्रू। आई स्टिल रिमेंबर ब्राज़ीलियन रोनाल्डो था, ये पुराना वाला रोनाल्डो, तो उसने ये फैशन किया था, उसने पूरा सर से बाल उतार दिए थे, यहाँ छोड़ दिए थे इतने से, उसका डिज़ाइन था ये, उसका नाम था रोनाल्डो नज़ारियो, पुराना रोनाल्डो है ब्राज़ील का। सबने करना शुरू, इन्फ्लुएंस। तो आप दुनिया के लोग इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट और फ्रूट को समझते हैं, साढ़े लोग ही नहीं समझते। अगर उनको देख के लोग इतना चेंज हो रहे हैं, तो मुझे बताओ खादमों को देख के लोग क्या चेंज हो रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस है, डीमोटिवेट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फिजिक। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, मैं सिखाना चाह रहा हूँ। जब तक एज अ नर्स हमें हॉस्पिटल में किसी बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करते, डायग्नोज नहीं करते, आप कभी हील नहीं कर सकते। अनलेस मैं जर्म्स को नहीं पकड़ूंगा, आई कैन नॉट हील दैट। सबसे पहले अगर आप खादम को देखेंगे, इम्पैक्ट क्या उनका यंग जनरेशन के ऊपर, वो डिमोटिवेट हुआ है और बोलते हैं कि सबसे पहले फिजिक चेक करो। यंग बच्चों को आज की दौर को अलग फ्लेवर चाहिए, दे वांट समथिंग डिफरेंट। आप पुराने आइडियोलॉजी से न्यू जनरेशन को विन नहीं कर सकते। आपका रिमेंबर, एक मैं आपको फिलॉसफी दे रहा हूं, योर आइडिया इज राइट, योर आइडिया इज बट इट इज ओल्ड। और न्यू जनरेशन को राइट आइडियाज से मतलब नहीं है, उनको न्यू आइडियाज चाहिए। इसलिए अगर हमारे बच्चे खुली पैंटें पहन के आ रहे हैं तो उन्होंने जिना नहीं कर दिया। अगर वो चेन्स और अंगूठियां पहन रहे हैं तो उन्होंने कोई मकरूह गुनाह नहीं कर दिया। ये ट्रेंड है, ये फैशन है। अगर जीसस आज पैदा होता वो पैंट कोट नहीं पहनता। हाँ, अगर आज बाइबल की औरतें होती तो वो लिपस्टिक नहीं लगाती। अगर आज में वो पैदा हो रही होती, डिबोरा पैदा हो रही होती, लिपस्टिक नहीं लगाती, ब्लैशन नहीं लगाती। इम्पैक्ट तो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉमन सेंस है। ये मजहबी लोगों का काम है, चीज़ें क्या उनको बोले ये नहीं करो, वो दरवाज़ा देखा करो, दरवाज़ा कहाँ है। बोले क्यों? बोलो वहाँ से आपको बाहर जाना है, बाहर जाओ वहाँ से। मजहबी ना बने। दुनिया के लोग इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस को समझ रहे हैं। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस? तो क्या फिजिकल लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस है हमारे लीडर्स का? लोग में मेजॉरिटी अथॉरिटी होती है। हम ऑलवेज भी, जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ, हम लोग, हमारे बड़ा मशहूर है हमारी टीचिंग सर्कल में ये बात, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। क्या है? मेजॉरिटी इज, जो मेजॉरिटी कह रही है वो अथॉरिटी बन जाती है। कि मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स, यंग पीपल, वो देख के, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, ये सिखाना चाह रहा हूँ कि देयर हैज टू बी मेनी थिंग्स वर्कड अपॉन, जिससे आप करो। अगर आप रोल मॉडल हो, यहाँ पे आप आगे हो ना, यहाँ इधर, अगर आप यहाँ, आप लोग बैठे हो, आपकी खैर है, जो यहाँ आ गया ना, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी। क्योंकि समटाइम्स लोग आपसे इंस्पायर होते हैं और समटाइम्स लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं।
اور دونوں طرح سے آپ لوگوں کو جیتتے ہیں، انسپائر بھی، امپریس بھی. سو اگر خادموں کی فزیولوجیکل اسٹیٹ، ان کی فزیکل ہیلتھ اچھی نہیں دکھ رہی ہے، ان کو اوبیسٹی کے شکار ہیں. اوبیسٹی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اوبیسٹی کسے کہتے ہیں جی؟ سو دے آر اوبیس. موٹاپے کو کہتے ہیں دے آر اوبیس. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے، انہوں نے گناہ کیا. میں بتا رہا ہوں ان کانٹیکٹس آف ینگ لوگوں کو جیتنے کے لیے ان کو اپنے جیسی اٹریکشن چاہیے، اپنے جیسے اسٹرانگ اینڈ مسکولر. کچھ لوگ ایسے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کلام بھی بس دیکھنے آئے تھے. اگر وہ دیکھنے آئے تھے مگر پھر وہ دیکھتے رہ گئے. That is true. کیسا لگے اگر آپ کو شاہ رخ خان جو ہے اس کا آگے والا بٹن ٹوٹنے والا ہے؟ سی کامن سینس. دنیا کے لوگ انویسٹ کرتے ہیں کوالٹی میں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، اور ہمارے لوگ کنگڈم کی، بادشاہی کی، روحانیت کی کوالٹی میں انویسٹ نہیں کرتے کہ وہ ان کو گین کر سکے. I do that. اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی، اس کو کہتے ہیں وزڈم، جو بے وقوفوں کی سمجھ میں نہیں آتی، منہ بنا لیتے ہیں. ورک اپون یور سیلف، اپنے اوپر کام کریں تاکہ آپ دوسروں کو تاثیر پیدا کر سکو. سیکنڈ، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک. ان کو نہیں پتا بات کیسے کرنی ہے. کمیونیکیشن اسکلس زیرو. آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آتے ہیں. ہاؤ یو کین تھرو انٹروگیٹو کوشچنس. فار ایگزامپل، یو سی دس، یہ لو پکڑو، کیا ہوا ابھی کیا ہوا؟ ہاں، کیچ نہیں ہوا تو ویڈیو از فائن. ہاں، دوبارہ سے شروع نہیں کی نا. اسی کہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں. کیا میں پنجابی میں کچھ بول سکتا ہوں؟ دیکھ لیں، برا تو نہیں منائیں گے. میں یہاں ڈنگر نہیں، چیتے پیدا کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں تھوڑا سا پروفیشنل بولوں گا. میں یہاں پہ فولز نہیں، انٹلیکچوئلز پیدا کر رہا ہوں. بی وائز. دیکھو کہ وقت اور حالات کیسے، آپ نے کیسے، ہاؤ کین یو، آپ دوسرے کو جیتنے کے لیے کیا کر سکتے ہو. آپ نے کبھی ایلیمناٹی کو اسٹڈی کیا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی لڑکیاں کیسے لڑکوں کو ٹریپ کرتی ہیں، ان کے لڑکے کس طرح لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں. اور وہ جا کے اپنی وہ پریچ نہیں کرتے گاسپل کہ شیطان کی سیوا کے لیے آ جاؤ. وہ کریں گے آؤ ہم آپ کو شاپنگ پہ لے کے چلیں، آؤ ہم آپ کو پکنک پہ لے کے، آؤ میں ہم آپ کو اپنی فراری دکھائیں، لاموزین بوگاٹی دکھائیں، آؤ ہم آپ کو نیا فیشن دکھائیں. وہ فزیکل کو یوز کرتے ہیں اسپریچول کو کیپچر کرنے کے لیے. آج کا میسج اسی کے اوپر ہے کہ آپ نے فزیکل کو اسپریچول کے ساتھ کیسے الائن کرنا ہے. You understand؟ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اسی دور کی بات کرو. ہاؤ یو کین ون. تو نو کمیونیکیشن اسکلس. میں سب کی بات نہیں کر رہا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. آلرائٹ. تو لوئسٹ لیول پہ نو فزیکل، پھر آگے کمیونیکیشن اسکلز نہیں، اور پھر آتی ہے روحانیت. اگر آپ لوگوں کو بائبل کی آیتیں سناؤ گے وہ بور ہو کے جائیں گے، اور گھما کے ان کا سر گھومنا شروع ہو جائے گا. ان کو بائبل کی آیتیں نہیں بتاؤ، اس کو ان کو ایکسپلین کرو، اور اس ایکسپلینیشن کو پروف کرنے کے لیے a good body and a good communication ہونی چاہیے. کچھ لوگ they will not listen to your message. کچھ لوگ آپ کے میسج کو، اس سے آپ کی باڈی کو دیکھیں گے. کوئی ایسے آئے گا، کوئی ویسے آئے گا. اب میں بات کر رہا ہوں انٹیلیجنس کی. I said I'm not producing donkeys, rather cheetahs. چیتا بھی پیتا ہے. کیا چیز؟ حکمت کے دریا سے. Are you understanding؟ سو آپ کا کیا اثر ہے؟ کرسچیانوں نے بوتل ہٹا دی، لوگوں نے پیپسی پینا چھوڑ دی، کو ڈراپ. ایک مین آف گاڈ کا کیا اثر ہے لوگوں کے اوپر کہ اگر وہ کچھ کہہ دے، وہ چیز کر دے
تو وہ کرا آئی لو انکنرولہ. ایک دفعہ کہہ رہا ہے میں 40 روزوں میں جا رہا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ 40 روزوں میں چلے جاتے ہیں. ہم کریں گے اثر, وہ الگ بات ہے کہ وہ رسول ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ رسول ہے. ایسے ہی سلمان بھائی وہ رسول ہیں, رسولوں کا اثر ہوتا ہے, دبدبا ہوتا ہے. آمین. اوکے, میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فروٹ کیا ہے. فروٹ کیا ہے؟ کیا آپ کے وہاں ہونے سے لائف ٹرانسفارم ہوئی ہے, ہیبٹس چینج ہوئی ہیں, کیا ڈیسٹنی واپس چلانا ہے, بندہ راستے سے مڑا تھا واپس راستے پہ آ گیا, لاسٹنگ گروتھ. اور کیا آپ نے کچھ ایسا ان کے لیے کر دیا ہے کہ اب ان کی روحانی ترقی رکی نہیں ہوتی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گفٹس ہیں, انوائنٹنگز ہیں, مگر امپیکٹ کوئی نہیں ہے. مجھے بتاؤ, آر یو ریڈی؟ دیکھو میں صاف باتیں کروں گا تربیت کے لیے. نمبر 1, آپ کی غیر زبانوں سے کوئی چینج ہوا؟ آپ کی رویا دیکھنے سے آپ کے اپنے حالات ٹھیک ہوئے؟ واو. آپ کی بائبل سیمنری کرنے سے آپ کے گھر کے جو پیسوں کے مسئلے ٹھیک ہو گئے؟ واو واو. کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے. بادشاہی سالو کریں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو, ڈائگنوز کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, گفٹس نہیں ہونے چاہیے. پولس کہتا ہے کہ اگر تم زبانوں کی بات کرو گفٹس کی تو پھر میرے پاس سب سے زیادہ ہے. اگر آپ گفٹنگ ہونے کی بات کرو تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, جو خداوند نے میرے اندر ڈالی ہوئی چیز. جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنے ٹائپس کی انوائنٹنگز ہیں, گفٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ سی, میں اس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں کھڑا. آئی ایم ناٹ ہیئر بیکاز آف دیٹ. آپ سوچیں کہ آپ کی رویا آپ کا مسئلہ سالو بھی نہیں کر رہی, آپ کی غیر زبان آپ کی زندگی نہیں پلٹ رہی, آپ کی عادتوں کو نہیں بدل رہی. کیا کمی ہے؟ کمیوں کو ڈھونڈو کہ آپ نے امپروو کرنا ہے. بولو, ہمیں امپروو نہیں کرنا, ہمیں امپروو کرنا ہے. وی ہیو ٹو امپروو. کل سے بہتر آج ہونا ہے ہمیں. وی ہیو ٹو امپروو. سو پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا کہ ہم اپنے گفٹس کا, ٹیلنٹس کا کیسے یوز کریں کہ دوسرے کی زندگی میں امپیکٹ پیدا کریں. آلویز ریمبر, گفٹس وداؤٹ امپیکٹ اینڈ فروٹ آر لائک پاور وداؤٹ پرپس. آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے. Desire gifts, talents and anointing, but measure success by the lives you touch, the influence you carry and the fruit that remains. Desire کرو کہ آپ کے پاس گفٹس بھی ہو, desire کرو آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہو, desire کرو آپ کے پاس مسا بھی ہو, مگر ہمیشہ سکسیس کو اس طرح تولنا, سکسیس کو کس طرح تولنا کہ آپ نے دوسرے کی زندگی میں اثر کتنا پیدا کیا, تاثیر کتنی چھوڑی ہے, اور ایسا کیسا پھل پیدا کیا ہے جو آپ 10 سال بعد بھی مل رہے ہو, بندہ اپنی جگہ پہ یہ کھڑا ہے, چل رہا ہے. اینڈ ناؤ سمجھ آ گئی, ڈیفینیشن سمجھ آ گئی, تاثیر سمجھ آ گئی. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے مائنڈ میں ارد گرد دیکھو, اپنے کرسچن سرکل میں جتنے بھی قریب قریب کے علاقے ہیں, کام ہو رہا ہے خدمت کا, کیا اثر ہے؟ ہاں, کیا اثر ہے, کیا تاثیر ہے, کوئی پھل ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ I'm trying to help you reach somewhere. میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کہیں پہنچنے کے لیے. اگر ایک گاڑی پنچر ہے, اس کو بے وقوفوں کی طرح چلائی جا رہا ہے, نہیں چلے گی, میرا خدا دے مان ہے, نہیں چلے گی, میرا خدا دے مان ہے, نہیں چلے گی, میرا خدا دے پن. او بھائی ایمان, میری گال سن, خدا دے مان ہے مگر خدا نے عقل نہیں دیتی. ایہی تے مسئلہ ہے, عقل دے دشمن. خداوند کلام کرے اوپر سے, بیٹے جا کے ٹائر میں پنچر بنا دیتا. نہیں, خداوند میرا ایمان ہے, تو اسی طرح مجھے چلنے کی طاقت دے گا, تو پھر چل. پھر وہ چلا کیسے؟ پیدل. لائک وائز خدا نے گفٹ دیے ہیں, عقل یوز نہیں کرنی, اسٹریٹجیز یوز نہیں کرنی کہ ہم کیسے امپیکٹ پیدا کر سکتے. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ دا رائٹ آئیڈیا,
If your right idea is the old idea, it will not work. اگر آپ کے صحیح آئیڈیاز پرانے آئیڈیا ہیں وہ کام نہیں کریں گے. آپ کو صحیح آئیڈیا نہیں نیو آئیڈیاز لینے ہیں کہ آپ اپنے گفٹ کو کیسے یوز کر سکتے ہو پاور, امپیکٹ, انفلوئنس فل پیدا کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اتنے لوگوں کو غیر زبانوں سے نہیں جیتو گے, رویا دے کے نہیں جیتو گے, جتنا آپ ان کو جبیاں ڈال کے اور محبت کر کے جیت لو گے. وہ آئیں گے آپ کے پیچھے, کم آن, وہ آئیں گے. آپ اتنے لوگ آپ جو ہیں, اتنے لوگ آپ اپنی روحانی برکت سے نہیں بلکہ اخلاق کی برکتوں سے جیت لو گے. لوگوں کو کیا لگے آپ کی برکتوں سے اگر آپ بندے ہی بدتمیز ہو, لوگوں کو کیا لگے آپ کی پاور سے اگر آپ کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, لوگوں کو کیا لگے آپ کی رویا سے اگر آپ میں احساس خیال ہی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بٹ آپ سمپلی جا کے ان کو گلے لگا لیتے ہو, ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو, ان سے اچھے سے بات کرتے ہو اور توجہ دیتے ہو, وہ آپ کے ہیں, وہ آپ کے ہیں, وہ آپ کے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ پوچھو کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ہیں اس لیے کیونکہ آپ ان کے تھے, آپ ان کے تھے. لو از گیو اینڈ ٹیک, ایک طرف نہیں ہوتا. کلیسیا جو ہے خادم نے ساری پیار دے ہی جا رہی تھا, ہدیہ دے نال پیار دے ہی جا رہے تھے. خدا خادم کو لگا تیرا پیار, میرا پیار میری بڈی دے لئی ہے, میرے بچیاں دے لئی ہے. What about the people? Amen. اوکے, اب ہم جانے آگے ہیں تھوڑا ڈیپ. اب چیزیں تھوڑی ڈیپ جائیں گی اور اب مزہ آئے گا. اب ہم بات کریں گے دا سنکنگ آف دا باڈی, سول اینڈ اسپرٹ. سنکنگ کا مطلب پتہ ہے؟ مرج, سنک کرنا, ایکول. آپ کے پاس گریٹسٹ گفٹ ہو سکتا ہے, بہت پاورفل انوائنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی اسپرٹ کے اوپر. آپ کی اسپرٹ میں بہت پاورفل گفٹ ہو سکتا ہے, انوائنٹنگ ہو سکتی ہے, مگر نیچرل میں, جسم میں, اس دنیا میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا, یا بہت تھوڑا اثر ہو سکتا ہے, یا تھوڑی سیزنز کے لیے اثر ہو, پھل ہو, کام ہو, اور آگے جا کے ٹھپ اور ختم. جیسے کہ بائبل میں سمسون, جیسا کہ حاضر دور میں ولیم برینم. کس نے نام سنا ہے ولیم برینم کا؟ ولیم برینم معجزات تھے تھوڑی دیر کے لیے. سو ہو سکتا ہے آپ کی اسپرٹ میں خدا نے بڑی برکت رکھی ہو, مگر جسم میں, فزیکل میں آپ نہیں چل رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہو, اثر ہو, آپ کچھ نہ کچھ جسم میں فزیکل, بھائی دیکھو روح میں آپ کتنا کچھ حاصل کر لو, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو آپ نے کیا فائدہ آپ کا روح میں حاصل کرنے کا؟ روح میں آپ چاہے کتنی مرضی زبانیں بولو طرح طرح کی, اور آپ کو جو ہے ڈیوٹی پر اپنی زبان میں بات کرنا نہیں آتی, سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں. جو بھی آپ کی ڈیوٹی کے جارگنز ہیں, جارگنز کہتے ہیں وہ ٹرمینالوجیز کو. تو یاد رکھیں روحانی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ یہاں پہ فیل ہو. انفیکٹ اسپریچول سکسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں کامیاب ہو جاؤ. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا افیکٹو انفلوئنس ہو, لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہو, اور فروٹ ہو جو دیٹ ریمین, جو دیر تک رہتا ہے, you need something in the natural. چلے دو, you need something in the natural that will help align and support the supernatural. آپ کو نیچرل میں ایسا کرنا ہے جو آپ کے سپر نیچرل کو سپورٹ کرے گا. آپ لوگ مبارک ہو کہ میں آپ بچوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں, کیونکہ بزرگوں کو بھی یہ باتیں سمجھ نہیں آئی. میں آگے ایکسپلین کروں گا ایگزامپلس کے ساتھ کہ لوگ نیچرل میں اتنی گڑبڑی پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنے سپر نیچرل کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ جسم میں ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں, فیصلے لے لیتے ہیں کہ جو روح میں پڑا ہوا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے, روح میں آپریٹ ہی نہیں کر پاتے. آگے I will explain you. In other words, there must be elements in the flesh, your character, discipline, mindset, system and practical actions that back up and sustain your spiritual gifts. آپ کے جسم میں, نیچرل میں ایسی آپ کی پریکٹسز ہونی چاہیے, ایسا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, ایسا کریکٹر ہونا چاہیے, ایسا ڈسپلن ہونا چاہیے, ایسے سسٹم آپ نے ڈیولپ کیے ہیں, پریکٹیکل ایکشنز آپ نے لیے ہیں, ایسے فیصلے کیے ہیں نیچرل میں کہ سپر نیچرل. اب آپ کو تنگی نہیں ہوتی, آپ دونوں مل کے فلو کرتے ہو. مسئلہ سپر نیچرل نہیں ہے,
مسئلہ نیچرل میں ہے. روح ٹھیک ہے, روحانیت ٹھیک ہے, ذہنیت خراب ہے. حالات خراب نہیں, دماغ خراب ہے. روحانیت خراب نہیں, ذہنیت خراب ہے. ٹھیک ہے. Without natural alignment, even the most powerful anointing can be wasted, delayed or ultimately fail. اگر آپ نیچرل میں, آگے ایکسپلین کروں گا ود ایگزامپل, زیادہ سمجھ آئے گی. اگر آپ نیچرل میں کچھ ایسی چیزیں نہیں کر رہے جو کہ الائن کر رہی ہے سپر نیچرل میں, آپ ایک کتنا بھی اسٹرانگ مسا ہے, زبردست کالنگ ہے, بلاہٹ ہے, سب ضائع ہو جائے گی. The spirit can move mightily, but if the natural cannot hold or operate in sync, the results will not endure. اگر آپ کے اوپر روح کثرت کا آتا ہے اسپرٹ میں, بٹ نیچرل میں آپ سنک نہیں کر رہے, اس کے ساتھ ملاپ نہیں کر رہے, الائنمنٹ میں نہیں آ رہے, تو آپ کے اوپر روح کا مسا دیر تک ٹھہرنا رہے گا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ the issue is not the weakness of the spirit man, rather it's the sinking with the flesh. Due to the lack of discipline, the flesh won't sink in with the spirit. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کمزوری روح کے اندر نہیں ہے, کمزوری روح کے اندر نہیں ہے, کمزوری جسم کے اندر ہے کہ جسم آپ کا روح کے ساتھ الائن نہیں کر رہا, ایک نہیں ہو رہا. جو روح کچھ اور کرنا چاہ رہی ہے, جسم کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے. You know why people fail? اب یہ ذرا پنچ لائن سن لیں. Are you ready? آپ کو پتا ہے you know why people fail? Not because they don't have the right anointing, but because they don't have the right thinking. لوگ اس لیے نہیں فیل ہوتے کہ ان کے اوپر مسا غلط ہے. لوگ اس لیے نہیں فیل ہوتے کہ ان کے اوپر مسا غلط ہے. لوگ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ ان کی الائنمنٹ غلط ہے. الائنمنٹ مطلب کیا غلط ہے؟ آگے ایگزامپل آئے گا. ایگزامپل میں دوں گا پولس رسول کی, جو کہ سب رسولوں اور شاگردوں میں سے بیسٹ سنک تھا, باڈی سول اسپرٹ کا بیسٹ سنک. سنک کا مطلب ہے ایک ہونا, ایک. اب میں بات کروں گا, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جسم اور نیچرل میں ایسا کرنا ہے جو آپ کے سپر نیچرل اور اسپرٹ میں اس کو سپورٹ کرے, نہ کہ اس کی مخالفت کرے, تاکہ آپ کی روحانی زندگی, نجات والی زندگی, خدمت اور بلاہٹ ٹھیک چلتی رہے. یاد رکھنا کہ جسم میں لیے گئے ہوئے فیصلے روح میں دی گئی ہوئی برکتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جسم میں لیے گئے فیصلے روح میں دی ہوئی برکتوں کو یاد رکھیں. اگر فیصلے ٹھیک ہو تو فاصلے معنی نہیں رکھتے. اگر فیصلے تو فاصلے معنی نہیں رکھتے. نہ سنیں, سب سے پہلے پولس رسول کی بات کریں گے, ایجوکیشن. پولس رسول کی جسم میں ایجوکیشن, ٹھیک ہے. پولس رسول کی جسم کے اندر جسمانی اور اس کی جو مذہبی یہودیوں کی ایجوکیشن تھی وہ ٹاپ تھی. دیکھیں ٹاپ و ٹاپ, زبردست ایجوکیشن تھی, فزیکل بھی اور اسپرچوئل بھی. اور اس لیے جب اس کی ایجوکیشن جسم میں بھی اچھی تھی اور روحانی بھی اسے جو تورات سیکھا تھا وہ اچھی تھی, تو اس لیے اعمال 22 باب کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے, اس نے بولا میں یہودی ہوں جو تارسس میں پیدا ہوں. اور وہ آرام سے جو ڈفرینٹ کلچرز میں گیا, وہ یونان میں گیا, گریک میں گیا, اٹلی میں گیا, اسپین میں گیا. یہ سارے ڈفرینٹ کلچرز تھے. جیسے ہمارا پنجابی کلچر ہے, بلوچی کلچر ہے, سندھی کلچر ہے, اس طرح وہ گریک کا الگ کلچر تھا, اٹلی کا الگ کلچر تھا, اسپین کا الگ کلچر تھا. اس طرح وہ ڈفرینٹ ریجنز میں جو جا رہا تھا, کیونکہ وہ جسم میں پڑھا لکھا تھا, تو وہ ڈفرینٹ کلچرز میں آرام سے سنک کر سکتا تھا اور انجیل کو پیش کر سکتا تھا. فار ایگزامپل, اب دیکھیں اپنا دماغ کھولنا ہے. اگر آپ اپنا دماغ نہیں کھولیں گے نا تو پتہ کیا کھلا رہے گا؟ موت کا دروازہ. اگر ہمارے جہاں پہ بہنیں وہاں چلی جائیں, انگلینڈ میں کہہ لو, امریکہ میں, وہاں پہ گاسپل پریچ کرنی ہے, تو فارگیٹ کہ آپ سر پہ دوپٹہ لو گے, اور نہ یہ دوپٹہ لینا کوئی روحانی کام ہے. یہ ہمارا کلچر ہے, تہذیب, تمدن ہے, اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم لے رہے ہیں. بٹ اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے تو ہوئے کیتھرین کرک نے سر دے تو دوپٹہ نہیں لے آیا, وہ تو کھلے بال چھوڑ کے آ گئے. جی جی جی, خداوند کو مسئلہ نہیں ہو رہا, آپ جو ہیں آپ بہت بڑے وہ ہیں, وہ کیا ہے مجھے خود نہیں پتا کہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. پال انڈرسٹوڈ کلچر. اور یا آپ کو پتا ہے کرنتھیوں میں جہاں پہ اس نے لکھا ہوا کہ جو سر پہ عورت دوپٹہ نہ لے اس سے بہتر ہے کہ وہ شیو کر لے, تو وہ اس کلچر کے مطابق لکھ رہا تھا.
کیونکہ وہاں پہ کچھ پرستش ایسی چل رہی تھی جہاں پہ غلط چیزیں ہو رہی تھی. میں کبھی بعد میں بتاؤں گا. دیٹ از وائی اس نے کہا تھا سر پہ دوپٹہ لے, اور آدمی سر پہ دوپٹہ نہ لے. جس طرح آج جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ LGBTQXYZ کا دور ہے, اور جو مردانہ حضرات ہیں وہ زنانہ بنے ہوئے ہیں, زنانہ مردانہ بن رہے ہیں, ٹرانسجینڈرز آ رہے ہیں. تو ابھی کیا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا ابھی, وہ کون ہے وہ کورین والے, کیا نام ہے ان کا, BTS, جو مردانگی کو تباہ کر رہے ہیں. وہ شیطان کے بچے ہیں, ان سے بچیں. BTS, K-pop, یہ سارے کیوں؟ آپ کو لگتا ہے وہ لڑکے لگ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے لڑکے فورن؟ مگر وہ کیسا دنیا کو پاگل کر رہے ہیں. میں داڑھی مچھ دی گل نہیں کر رہا کہ داڑھی مچھ نہیں ہے, نہیں, آپ ان کا کلچر دیکھیں وہ کیسا پروموٹ کر رہے ہیں. داڑھی مچھ دی گل نہیں ہے, داڑھی والے ذرا خوش ہو رہے, نہیں, داڑھی مچھ دی گل ہے. دیکھو وہ لپسٹک لگا کے آ رہے ہیں, نیل پالش کر کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ خاتون ساتھ ہو اور وہ بندہ ساتھ ہو, اب پہلے تو بندہ یہ سوچ میں پڑے خاتون کیڑا ہے تو بندہ کیڑا ہے. کہ آپ اگر بائی دا وے, مجھے معلوم ہے بائی دا اسپرٹ وہ ایک گلوبل ایجنڈا ہے شیطان کا ہومو سیکشولیٹی پھیلانے کا. آپ کو نہیں پتا, آپ کی شناخت خراب کرنے کا. آئی ایم دا مین آف اسپرٹ, میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے. مائیکل جیکسن سیم اسٹوری تھی, وہ پرورٹ کرا تھا. آپ کو پتا میرا شیطان سے انکاؤنٹر ہوا تھا, وہ خسرا بن کے آیا تھا. میں نے ایسے اس کو دیکھا ہے, وہ آدھا مرد لگ رہا تھا آدھا عورت لگ رہا تھا, بالکل یہ BTS کی طرح. And I was trying to understand یہ مرد ہے یا عورت ہے, بٹ ہولی اسپرٹ نے بولا نا یہ مرد ہے نہ عورت ہے, یہ شیطان روپ لے کے آیا ہے. اور جب وہ چل کے آیا تھا وہ فرش پہ پیر نہیں رکھ رہا تھا, اس کے ہوا میں پیر ایسے اڑے ہوئے تھے, یوں اڑ کے آ رہا تھا, یوں ایک جگہ. اور بولتے ہوئے وہ بات نہیں کرتے, اسپرٹ میں منہ بند ہوتے ہیں, تھاٹ ٹو تھاٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے, اور اس طرح جیزس بھی کسی میں بھی روپ میں آ سکتا ہے. تو اگر آپ اسپرٹ میں ٹرینڈ نہیں ہیں, آپ بدھو بنیں گے اور آپ کو چرچ مروا ڈالے گا, کیونکہ بادشاہی کے اندر چیزیں بہت ہائی لیول پہ ہیں. یاد رکھنا, مونٹیسری کا بچہ نہیں بتا سکتا PhD کو کہ فزکس کے لاس کیا ہوتے ہیں. You don't know where I'm coming from. So پالوس کی فزیکل کے اندر وہ ایجوکیٹڈ تھا, ٹھیک ہے, کلچر میں بھی, لا میں بھی, اور فلاسفی میں بھی. فلسفہ اس لیے اگر آپ پڑھیں اس کے خطوں کے اندر لکھے کہ تم اس کی فلاسفی پہ نہ چلنا, بلکہ جو انجیل کہہ رہی ہے وہی کرنا. اٹ میٹرس, ایجوکیشن میٹرس. آپ بتائیں 12 زیادہ آگے نکلے یا پولوس؟ کون نکلا؟ ایجوکیشن میٹرس. جو اس نے کیا باقیوں نے کیا, ایجوکیشن. تو یہ صرف اس بات کے رونے نا, رول قدس مل گیا تو بہت کچھ ہو جائے, کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ نیچرل میں کچھ نہ کرو, نیچرل میں کچھ نہ کرو. تو یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے, انہوں نے نیچرل میں بہت ساری چیزیں کی تھی. وہ ٹرینڈ مین تھے, یہ مت بولو وہ ان پڑھ تھے, وہ بہت ٹرینڈ اور اسکلڈ مین تھے, وہ بزنس مین تھے, ان کو بزنس کرنا آتا تھا, ان کو چیزوں کی پتہ تھی. میں کبھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا, یسوع مسیح نے بزنس مین کا انتخاب کیا, نوکری والوں کو کبھی نہیں چھوا. اوریجنل آرڈر, دیٹ از وائی کنگڈم کا آرڈر نوکری نہیں ہے, بزنس ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جو کسی نے ٹاپک ٹچ کیا, آئی ول ٹچ. Why? Because I am not from a seminary. I am from kingdom. اور میں اپنے باپ کی بادشاہی کا اصول جانتا ہوں. میں واپس آرڈر لے کے آؤں گا. اور میں کہہ رہا ہوں, میں واپس آرڈر جو اوریجنل آرڈر ہے, کیونکہ یہی رسولوں کا کام ہے, اوریجنل آرڈر واپس لے کے آنا. I will teach. تو کیوں پال سکسیسفل تھا اسپرٹ میں؟ بیکاز اس نے فزیکل میں کچھ کیا ہوا تھا. فزیکل میں کچھ کیا ہوا تھا. اس نے بولا میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں, حالانکہ میرے پاس پورا اختیار ہے رسول ہو کے مانگنے کا کہ مجھے دو, میں پھر بھی مانگتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنا تمبو کناتوں کا کام کرتا ہوں. اور وہ جگہیں تھی جہاں پہ اس نے بولا کہ آپ کنٹریبیوٹ کرو, بٹ کنٹریبیوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گا. وہ ایک یونٹی کے لیے, وہ ایک حصہ داری ہے, بٹ اس کا مطلب ہے کہ میں ڈپینڈنٹ ہوں آپ کے اوپر. تو فزیکل میں کوئی اسکل سیکھی ہوئی, اسپرٹ میں وہ چل پا رہا تھا. کہ اگر وہ دوسروں کے آسرے پہ ہوتا تو اسپرٹ میں بھی نہیں چل پاتا. یو انڈرسٹینڈ؟ تو رافا ایکچولی اپسٹولک لا, آرڈر اور فنکشن پہ بلڈ ہے. کیونکہ کوئی بندہ تھا جو 12 سال سے کمرے میں بیٹھ کر خدا, اس کے بیٹے, اس کے روح اور اس کے آسمانی فرشتوں سے کوئی چیز سیکھ رہا تھا. مائی گاڈ.
کوئی بندہ تھا جس وقت ویڈیو میں آ رہا ہے، اوریجنل آرڈر، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہی ہوئے گا۔ دوسری چیز پولوس کی کمیونیکیشن سکلز، میں بات کروں نیچرل میں کچھ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اسپرٹ سپر نیچرل میں وہ سپورٹ ہو اس کو۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں صرف گھر جا میں بتایا، اب جیسے وہ گیت ہے نا گھر گھر میں جا کے انجیل سنائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے وہ اس دور کے اندر یہ گیت فلاپ ہے، اس کی کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں دماغ کھلا رکھنا ہے۔ اب گھر گھر میں جا کے انجیل نہیں سنائیں گے، اب گھر گھر میں ویڈیو پہنچائیں گے، اب گھر گھر میں، اور اس میں انجیل ہوگی۔ اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ اب گھر گھر میں ویڈیو پہنچائیں گے اور شیطانوں کو آگ لگائیں گے، ایسا چھیڑیں گے مل کے ترانہ، اب ترانہ نہیں چھیڑنا، ایسا بنائیں گے کانٹینٹ کہ دیکھے گا سارا زمانہ۔ اب مجھے یہ بتاؤ دھروو راٹھی کا کس کو پتا ہے؟ اور تھوڑا پڑوسی ہے، دھروو راٹھی کا پتا ہے؟ دھروو راٹھی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ نو دیٹ، آپ دیکھتے ہو نا اس کو، وہ کوئی ساتھ میں رہتا ہے آپ کے؟ مسٹر بیسٹ کا کس کو پتا ہے؟ فوراً سارے پتہ ہے، نیو جنریشن کو پتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کا میسج آپ کے گھر میں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا؟ دنیا سمجھ رہی ہے۔ اسی طرح آپ ایکٹرز کو لے لو، فلم سٹارز کو لے لو، سنگرز کو لے لو، ٹھیک ہے، چلو پرانے والوں نے مجھے سپورٹ کر دینا۔ نور جہاں کا کس کو پتا ہے؟ سب فوراً پرانے والوں نے ہاتھ اٹھایا، کیسے پتا ہے نور جہاں کا؟ نور جہاں آپ کی کوئی ماسی کی بیٹی تھوڑی تھی۔ وحید مراد کا پتا ہے، وحید مراد کا ماما پہلے بولیں گے اس کو کیسے پتا ہے؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں، I have been with Jesus۔ محمد علی اور وحید مراد، نعیم، پتہ ہے میں نے پیچھے میں پوائنٹ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، میری بات سمجھیں۔ کیا وہ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کا گھر کے ساتھ میں رہتے ہیں؟ نہیں نا، پھر بھی ان کا میسج اور ان کی فلم آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کو یاد ہے۔ لائک وائز گاسپل کے لیے بھی سمجھدار ہو جاؤ کہ اب گھر گھر میں انجیل نہیں، اب گھر گھر میں ویڈیو پہنچائیں گے، ایسا مل کر بنائیں گے کانٹیکٹ کہ جاگ جائے گا سارا زمانہ، کانٹینٹ، اور ہم بہت جلدی کریں گے، ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں۔ دیٹ از ہاؤ پیپل۔ تو پولوس کی کمیونیکیشن سکلز زبردست تھی، وہ یہودیوں کو بھی، غیر قوموں کو بھی، فلاسفرز کو بھی اور رولرز کو بھی وہ اور یہاں تک کہ مذہبیوں کو بھی ایڈریس کر سکتا تھا۔ جب مذہبیوں نے آ کے بولا کہ ہم فریسی ہیں، کسی نے بولا ہم صدوقی ہیں، یہ اس وقت کے یہ وہ فرقہ تھا جس کو آج ہم کہیں گے تھیولوجنز، سینیرینز، جسے ہم نے سینری کیے، بی ٹی ایچ کیا، ایم ٹی ایچ کیا، تو ان کو بھی جواب دے سکتا اگر تسی ہو تو میں بھی ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نکل کے چل خدمت میں نکلنے لائک مجھے کہتے ہیں کہ نکل گیا ہے، تمہارا کیا ہے؟ میں نے کسی کو بتایا نہیں، میں ڈبل ماسٹرز ہوں بائبل میں بھی، بٹ میں اپنی ایجوکیشن کو اپنا غرور نہیں بناتا، میرا غرور یسوع ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ I don't tell، بل اگر یہ میرے ساتھ تھیولوجی کی ٹکر لیں گے جو مذہبی گنڈے ہیں، فقی فریسی آج کے، I am also masters۔ الگ پتہ ہے نا بنو میری ڈگری کہاں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کا ڈپینڈیبل نہیں ہوں۔ سو کمیونیکیشن اسکل ایکسیلنٹ، وربل، نان وربل، ڈاکومنٹیشن کے ذریعے کمیونیکیشن، جو اس کے خط پڑھو کتنے آرگنائزڈ ہیں، دیٹ از ہز کمیونیکیشن اسکل۔ 3 قسم کی ہوتی ہیں کمیونیکیشن، وربل، نان وربل، ریٹن۔ وربلی وہ ان کو کر رہا ہے، نان وربلی اس کے ایکشن سے، ریٹن آپ اس کے خط پڑھ رہے ہیں۔ ہی نوز دیٹ، تبھی پطرس بھی پریشان تھا جو کہ ہیڈ اور کیپٹن تھا اپوسٹلز کا۔ اٹ میٹرز، نیچرل میں اسکلز میٹرز، بولو میٹر، مٹر دی کا تھوڑی بول رہی، مٹر والی شرٹ پہن کے مٹر بولتے ہو۔ ایجوکیشن میٹرز، کمیونیکیشن اسکلز میٹرز۔ تو جو فزیکل میں اس کے پاس تھا وہ فل سپورٹ کیا کر رہا تھا؟ جو اسپرچل میں خدا نے اس کو دیا تھا۔
اس لیے خدا نے پولوس کو چنا نہ کہ پطرس کو کہ وہ غیر قوموں کے پاس جائے، اور ان غیر قوموں کے پاس جائے جو ہائیلی انٹیلیجنٹ تھیں، للو پنجو نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے گریکس مانے جاتے ہیں اپنی وزڈم کے لیے، سب سے بڑی لائبریری گریک میں تھی جو کہ بعد میں رومیو نے لے لی۔ سو پولونس نے ان کو ٹکر دی، کس کو؟ سب سے وائز اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو اور رولرز کو۔ وائی؟ بیکاز وہ خود ایجوکیٹڈ تھا، وہ خود انٹیلیجنٹ تھا۔ پھر پولوس نے جو کوئی کسی کے اندر ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، پطرس لوگ بھی ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ کون؟ اس زمانہ کے فقیہ فریسی جو کہ مذہبی گنڈے تھے۔ پولوس نے ان کو جا کے کیا لکھا کہ پولوس صبح سے شام تک بحث کرتا رہا، ریلیجیس ڈیبیٹ، بحث کرتا رہا کہ وہ تورا کی یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سیمنری کی ہوئی ہے یہودی والی، تو میں اگر تم نے کی بھی ہے تو میں گملیل کے انڈر رہ کے سیمنری میں پی ایچ ڈی کی ہے اور میں ٹرانسفارمڈ ہوں۔ تم کہہ رہے ہو جیزس نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا۔ اکثر لوگ مجھے کیوز کرتے ہیں جیزس نہیں ہے، بھلا جیزس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، جیزس کو آپ دیکھ نہیں سکتے تو پھر بائبل میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ بائبل میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے ہماری سیمنری ایجوکیشن یہ نہیں کہتی کہ آپ جیزس کو نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھے کیسے زندہ رہو گے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی سیمنری ایجوکیشن یہ کہتی ہے کہ آپ جیزس کو دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی سیمنری کی ایجوکیشن نے آپ کو مروا دی ہے، کیونکہ زندگی ملتی ہی خدا کے بیٹے کو دیکھنے سے ہے۔ You can understand that. تو لائک وائز وہ پولوس کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی پولوس کا ڈسپلن۔ او مائی گاڈ، ڈسپلن۔ Practice self-control and endurance, manages body, time and energy to sustain long-term mission. پہلا کرنتھیوں 9:24-27 آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں روز اپنے بدن کو مکے مارتا ہوں اور اس کو تابع کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں منادی کروں اور خود نہ جہنم میں چلا جاؤں۔ تو کیا مطلب؟ پولوس کہہ رہا ہے کہ میری اسپریچول پاور تو ہے جو خدا نے موعظے کی دی ہے، انجیل کی دی ہے، مردے زندہ کرنے کے لیے دی ہے، مگر جسم کے اندر میں اپنے آپ کو ڈسپلن رکھتا ہوں۔ میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ نیچرل میں کچھ آپ ایسا کر رہے ہو کہ آپ کو سپر نیچرل سپورٹ ہو۔ آر یو ڈوئنگ سم تھنگ ان دا نیچرل؟ کیا آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر رہے ہو؟ لسن، کیا آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر رہے ہو باڈی میں کہ ہولی اسپرٹ فلو کرتا رہے؟ کیا آپ اپنی آنکھوں کو ایسا ڈسپلن کر رہے ہو کہ آگے ناپاکی نہ آئے، کہ آپ رویا کلیئرلی دیکھتے رہو؟ کیا آپ اپنے منہ کو بری چیزوں سے ڈسپلن کر کے روک رہے ہو کہ آپ نبوت فرفر کرتے رہو کیونکہ آپ نے کوئی غلط بات نہیں نکالی مجھ سے؟ کیا آپ اپنے باڈی کو اتنا ایسا ڈسپلن کیا ہے کہ زیادہ سونے کے عادی نہیں ہو، زیادہ کھانے کے عادی نہیں ہو، زیادہ ادھر ادھر بھاگنے کے عادی نہیں ہو؟ گھر پہ لڑکوں کا تو پیر ٹکتا ہی نہیں، بس بھاجنا ہے اتنے ہوتے۔ اگر نہیں کیا تو آپ دعا میں نہیں بیٹھ سکتے آپ، کیونکہ آپ کو عادت پڑی ہے باہر بھاگنے کی، بلا وجہ میں کھڑے ہو کے روڈ کے وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کتنے لوگ آج پا رہے ہیں، کہ نہیں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہو؟ کھڑے ہیں کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آر یو ڈسپلن ان دا نیچرل؟ کیا آپ نیچرل میں ڈسپلن ہے؟ تو پھر آپ جا کے اسپرٹ کو سپورٹ کرو گے کہ اسپرٹ۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ فورتھ، ملٹی لنگول ابیلٹی، ایک سے زیادہ زبانیں بولتا تھا، فلوئنٹ تھا گریک، ہیبرو اینڈ ارامک میں، یونانی، عبرانی اور ارامی، 3 زبانیں بولتا تھا زبردست طریقے سے۔ اس لیے جب یہودیوں نے پکڑا وہ عبرانی میں بولنا شروع ہو گیا، جب یونانیوں نے پکڑا تو یونانی میں بولنا شروع ہو گیا، جب ارامیوں نے پکڑا تو ارامی میں، اور یہاں تک کہ جب اس کو رومنز نے پکڑا، رومیوں نے، اسے بولا میں خود روم کا شہری ہوں۔ اوئے اوئے کدھر پکڑو گے اس بندے کو؟ ہائیلی ٹیلنٹڈ، اور وہ ٹیلنٹ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ مگر آج کا تو ٹیلنٹ پیسہ کمانے کے لیے یوز ہو رہا ہے، ساس کا منہ بند کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اور اگر بولو خدا کے لیے ٹیلنٹ 100% تو 10 دے دیں گے، 20 دے دیں گے، 30 دے دیں گے، 100 نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آپ نے 100% دینے کی بات کی تو اس میں آپ کو نقصان ہوگا، خدا کو فائدہ ہوگا۔ وہیں پہ اسٹاپ۔ مائی گاڈ، خداوند نے یاد لٹرلی مجھے یہ بولا، اس طرح مجھے سمجھایا کہ میں تیرا باس ہوں، تو جس طرح اپنی ڈیوٹی پہ باس کو لیتا ہے اس طرح مجھے لے، تو پھر تو سمجھے گا میں کیا چاہ رہا ہوں۔ مائی گاڈ، میری لائف چینج ہو گئی۔ آگے میں ایگزامپل دوں گا، دیکھو یہ ڈائریکٹ خداوند کی باتیں ہیں جو میرے کو اوپر سے ملتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد 5ویں چیز پولوس کی، نیچرل میں اسٹریٹجک تھنکنگ۔ کیا چیز؟ ایسے نہیں تھا، پتہ ہے کس طرح؟ میں بتاتا ہوں۔
آج ہم جو ہے وہ وزٹ پہ جائیں گے. منہ چکیا تو نکل پائے. اب جس نے کھولا ٹھیک ہے, نہیں کھولا تو نہ کھولے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجی کر کے جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے؟ اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک پلان کے ساتھ, ایک ٹیکنیک کے ساتھ بس نکلی جائیں گے. بس جس نے کھول دیا ٹھیک ہے. اب اور اس ٹائم پہ گھر پہ پہنچیں گے جب سونے لگے ہیں لوگ. اور اس ٹائم خدا کے کلام کو عزت دیں. اب آپ جاگیں. ایک خادم ہمارے پاس آتے تھے, وہ آتے ہی رات کے 11 بجے تھے. اب مجھے کالج جانا تھا تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا, اور مجھے صبح اٹھنا ہوتا تھا 4 بجے اپنی پریئر. اب وہ 11 سے 12 بجے آ کے بیٹھے ہیں. 12 بجے وہ آئے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر, اور 12 بجے جب سارے سو گئے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب میں کلام سناؤں گا. تو میں نے ان کو سمپلی جواب دیا بہت عزت اور احترام کے ساتھ, آپ ضرور کلام سنائیں, آپ کو منع نہیں ہے, بٹ میری دادی کو, کیونکہ انہوں نے گھر پہ رہنا ہے, میں نے صبح جانا ہے. تو وہ انہوں نے میری دادی کو سنایا اور میں چلا گیا سونے. اور وہ صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا کلام سنا کے چلے گئے. اس کے بعد میں صبح کے 4 بجے اٹھا, صبح کے 4 سے 7 بجے تک نان اسٹاپ پریئر کرتا رہا, اور خداوند کی وزٹیشنز ہوتی رہیں. جسٹ بیکاز آپ نے کلام سنانا ہے, آپ مجھے ویلیو نہیں دے رہے. آپ بیٹھو, میں آپ کو مکاشفے سناؤں گا. اور سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا, روح سے پوچھ کے, اور جب راستے میں گھر پڑ گیا تھا, گھر آ گیا تو کھانے بھوک لگ رہی تھی, بولا چلو یہاں سے چل لیتے ہیں. Come on, wake up to reality. Wake up. I still remember میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی. الفریڈ یہ دیکھیے گا, کیمرہ چل رہا ہے کیونکہ میں نے ایک قصہ بتانا ہے. میں پریئر میں تھا. انان کو یاد ہوگا ہماری میٹنگ تھی کرسمس کے دنوں میں, پرانی بات ہے. میں پریئر میں تھا, اور میرا یہ پیٹرن ہے کہ میں جب بھی ہماری کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے میں خداوند کے ساتھ پیک ہو جاتا ہوں. جیسے لوگ کھا پی کے یہاں تک پیک ہو کے آتے ہیں نا, میں پریزنس کے ساتھ پیک ہو کے آتا ہوں. سو آئی واز ان پریئر, میں پریئر کر رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے جسم کو پہلے ہرانا پڑتا ہے, اور مائنڈ کو دبانا پڑتا ہے, پھر روح کو اوپر لانا پڑتا ہے. دیٹ از دا پیٹرن. تو جب میں روح کو اوپر لے آیا, میں فلو کرنا شروع ہوا. میں پھر بھی دعا کر رہا ہوں. پھر جب تیسری دفعہ ہوا نا, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پرابلم نہ ہو. میں جا کے کھولا تو میرے گھر والے, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے وہ پارس صاحب آئے, چکن لا دو. وہ پادری تھا اس لیے وہ بچ گیا. میں نے کہا اچھا اوکے ٹھیک ہے. میں چپ ہوا. اب میری شام میں عبادت ہے, اور وہ ہمارا اسپیشل ایونٹ تھا. میں اچھے خاصے پیسے انویسٹ کیے تھے اس کے اوپر. اینڈ میں گیا, میں لے کے آیا, ان کو دی. ایک ہے میں پھر پریئر لگ گیا, کرتے پھر دوبارہ. پھر 3rd ٹائم ہوا, پھر میں نے کھولا. اب مجھے غصہ. میں نے کہا واٹ ہیپن؟ کہہ رہے وہ پیپسی پاس آپ کے لیے. میں نے بولا اس کو بولو انسان بن جائے, یا گھر چلا جائے. کھانی تو یہ کھائے, پیپسی نہیں ملے گی. وہ پیپسیاں بھی نہیں آئے وہ ہمارے پاس. اور بعد میں پتہ چلا, پھر میرے گھر والوں سے ہوئی, بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ پیسے مانگنے آیا تھا. کیونکہ میرے کچھ ریلیٹیوز باہر سے آئے ہوئے تھے, تو ان کو پاؤنڈز دکھ رہے تھے. اور اب میرے کو اور یہ پتہ چلا ان کا چرچ بھی چھن گیا ان سے. ان کا چرچ بھی چھن گیا. What nonsense is this? تم خادم ہو کر میری پریئر ڈسٹرب کرنے آئے ہو, اور اس کے اوپر جا کے میرا یوٹیوب کے اوپر میسج دیکھ لو, پیپسی پاسٹر. کہ میں پریئر میں, ڈیپ پریئر میں ہوں, اینڈ آپ آ کے پہلے مجھے چکن کے لیے بلا لیا, اس کے بعد پھر پیپسی کے لیے بلا لیا. اس کے بعد جب میں پریئر سے باہر آیا تو کہہ رہے تو صحیح کہہ رہا تھا, تو ہدیہ لینے آیا تھا. میری مدد کرو. اور جب میرے عزیز باہر سے آئے ہوئے تو میں نے کہا واپس باہر جاؤ, یہاں نہ رہو. یہ ایسے ہی ہیں, یہ ایسے ہی ہیں. پڑھنا انہوں نے نہیں ہے, اسکل انہوں نے نہیں حاصل کرنی, جاب انہوں نے نہیں کرنی, بزنس فائنینشیل لٹریسی ان کو نہیں پتا. اور اگر سکھاؤ تو منہ پھیلا لیں گے کہ کیوں ہمیں تربیت کی ہے, حلال کی تو میں پسند, دوسری پسند ہے. And they went away. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ پالوس نیچرل میں اس نے اسکل کر لیا تھا اپنے آپ کو کہ اس کو اسپرچل جو ہے اس کو سپورٹ کر سکے, اور کوئی نیچرل میں اس کو کوئی ٹوک نہ سکے. Are you understanding? اس لیے I said I'm not producing donkeys, and donkeys is symbolic of fools.
It's not about animal. تو پولوس جو تھا اسٹریٹجک تھنکر تھا. کیا مطلب؟ اس نے اپنے مشنز پلان کیے کیئرفلی کہ میں جرنی کدھر کرنی ہے اور کیسے, اور اس نے جو اپنے پلان ہولی اسپرٹ کو سبمٹ کرا اس نے اٹیسٹ کروائے. مائی گاڈ. اینڈ دین اس نے ٹارگیٹڈ سٹی جو تھی جہاں پہ چرچ اس نے پلان کرنا تھا, ہائیلی اسٹریٹجک تھا اپنی پلاننگ کے اندر کہ میں یوں جاؤں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا, یہ بندہ جائے گا, یہ بندہ نہیں جائے گا, اور ساتھ میں ہولی اسپرٹ بولا تیرا کی خیال ہے؟ ہولی اسپرٹ اوکے. واو. اگر آپ کے پاس اسٹریٹجیز پلس ہولی اسپرٹ کنفرمیشن ہے, آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. آئی اسٹل ریمبر, میں نے جب قیوم آباد آنا تھا اس سے پہلے میرے اور ڈفرینٹ مشن ٹرپس تھے, میں نے پورا پیپر پہ پلان لکھا بیکاز آئی آلریڈی ہیو دا وزڈم. تو میں نے ہولی اسپرٹ کی وزڈم سے پہلے پورا پلان لکھا, اس کے بعد میں بڑا ہولی اسپرٹ آئی ایم ویٹنگ, میں ویٹ کیا پھر کڑک پاکرو اندر آیا. میرا یہ نہیں کہ میں بہانے مار رہا ہوں, میں ریئل میں کہہ رہا ہوں. ہی کیم ان, آئی سو اٹ, آئی ہولی اسپرٹ اوکے, ہولی اسپرٹ بولا اوکے. میں کہا چلو. پھر میں کھڑا ہوا, پیپر بھی لیا جہاں جیب میں لیا, اور پاکرو کو بھی ساتھ میں لیا, دل میں بھی ساتھ میں بھی, دونوں امپائر. اور پھر جا کے نہ پوچھو کہ یہ کیتا. آپ لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے نا بہت سارے, اٹس دا پارٹ آف دا اسٹریٹجی. یہ تو ہولی اسپرٹ, منہ اٹھا کے کچھ کام نہیں ہوتے. And that is why, not just that, صرف یہ اسپریچول روحوں کو جیتنے والے نہیں, ایون فزیکل. میری ایجوکیشن, میرے فائنینسز, میرے بہت سارے ڈیسیجن, اسٹریٹجیز پلس ہولی اسپرٹ کی کنفرمیشن. یہ نہیں کہ مجھے اچھا لگے تو کرو. میرے بہت سارے پلان نو کینسل. ون آف دا پلان واز UK جانا. میں نکل رہا تھا, میں آپ لوگ کے لیے یہاں پہ رکا ہوں. مجھے ابھی بھی آفرز آ رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے کہ آ کے کما لو پیسہ, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز میں کما رہا ہوں نا, کوئی پیسہ اس کی برابری نہیں کر سکتا. خدا کی پرفیکٹ مرضی میں رہنا یہ سب سے بڑی دولت ہے, چاہے اس کے پیچھے لٹ جاؤ. آپ یاد رکھنا کہ ہم مزہ لینے نہیں آئے دنیا میں, ہم مزہ لینے, ہم سکون لینے, ہم تفریح کرنے, ہم انجوائے کرنے. پھر کس لیے؟ ہم مرنے کے لیے آئے ہیں یہاں, ہم قربان ہونے کے لیے آئے ہیں. اگر جیزس قربان ہوا اور مرا اور پھر جی اٹھا, تو آپ پھر جی اٹھنے کی باتیں کرتے ہو, اس سے پہلے دو چیزیں ہوئی ہیں. جی اٹھنے پہ دل نہیں لگاؤ کہ ہم ریزیوریکٹ, اس سے پہلے دو چیزیں پتہ کیا ہے؟ وہ تڑپا ہے, وہ مرا ہے. ڈیتھ وداؤٹ ریزیوریکشن وداؤٹ ڈیتھ از امپاسبل. جی اٹھنا مرے بغیر پاسبل نہیں ہے. آپ کو مرنا پڑے گا. پولوس کہتا ہے اگر تم میرے ساتھ دکھ سہو گے تو پھر جلال بھی دیکھو گے, تو دکھ سہنا نہیں. انفیکٹ خدا نے بولا تھا دکھ تو میرا ٹیکنیک ہے بتانے کے لیے کون تیرا ہے کون نہیں ہے. ایسی سچویشنز کریٹ کر دینا کہ لوگ تیرے سے ناراض ہو جائیں, یہ میرا طریقہ ہے بتانے کے لیے جہاں پہ ناراضگیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ تیرے نہیں تھے. اینڈ لوگ جو ناراض ہوتے ہیں سمجھتے ہیں اس پہ اثر پڑے گا. میں تھینک یو کر رہا تھا, تم ناراض ہوئے تو مجھے پتا چلا وہ تو تم تھے جس کی خدا بات کر رہا تھا, تو تم تھے. انفیکٹ مجھے پتا ہے کہ کون میرے ساتھ کیا کرے گا. آئی ہیو نالج. ان کو خود نہیں پتا وہ میرے ساتھ کیا کرنے لگے, مجھے پتا ہے ان کا کیا ایسا ریلیشن ہے خدا ان کے ساتھ. آئی نو. اس لیے میں نے کہا تھا میرا ریلیشن شپ خدا ان کے ساتھ ایک تگڑی مشین ہے. ضرورت ہے تو ڈال کے دیکھو. You don't know. میں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو میرا ساتھ دیتے ہیں, اور میں ان سے زیادہ شکر گزار ہوں ان کے لیے جو میری مخالف کرتے ہیں, اور ان سے بھی زیادہ ان کے لیے جو میرے ساتھ ہو کے بھی کام دکھا رہے ہیں اندر. تم سب مجھے صرف جلال میں لے کے جا رہے ہو. تمہارا کیا ہوگا مذہبیوں, بے وفاؤ, جسمانیوں, 100% نہ دینے والوں. میرے کو فائدہ ہی ہوگا, تمہارے نقصان دینے سے ہی فائدہ. میرے کو خداوند نے مجھے یہ باتیں ایسے سکھائی, بولا کہ جب میری فیور ایک بندے پہ میں اس کے ساتھ ہوں, اور میں نے کل کریشن کے سامنے اناؤنس کر دیا دیٹ از مائی فیوریٹ, تو چاند بھی تیرا اور چھاپ بھی تیرا. مقابلہ کرنا ہے, چاند بھی تیرا چھاپ بھی تیرا. All tables turned for you in your favor. That's how. پولوس مر گیا تاکہ انجیل روکیں. رومیو نے پولوس کو مار دیا تاکہ انجیل کو روکیں. ٹھیک ہے, وہ جو روم تھا جو نیرو کے دور میں, نیرو بھی مر گیا
پولوس بھی مر گیا, انجیل نہیں رکی ابھی تک, وہ پورا کا پورا روم ہی کرسچن ہو گیا. سو جس کو خداوند نے آرڈین کر دیا ہے, ڈونٹ پلے جوکس ود ہم. ہی از دی اتھارٹی, یو لائک اٹ اور ناٹ, اور وہ کچھ بھی کر کے کامیاب ہوگا. یو سپورٹ ہم, یو ڈونٹ سپورٹ ہم, تم اس کے خلاف ہو, تم اس کے ساتھ ہو, وہ کامیاب ہوگا, تیرا کیا حال ہوگا مذہبی اور جسمانی. دیٹ از اٹ. داؤد کو خدا نے چن لیا تھا, اس کے خلاف کون ہو گیا؟ ساؤل. کیا ہوا؟ دی اینڈ, ختم. ٹھیک ہے, پولوس کے سارے خلاف ہو گئے تھے, کیا ہوا؟ ختم. تو جس کو خداوند نے فیورٹ کر دیا وہ فیوریٹ ہے اور اسے کامیاب ہونا ہے. اب اس کے بارے میں کوشچن آنسر نہیں ہے, اب اس کے بارے میں الائنمنٹ ہے, بس اس کے ساتھ الائن کرو. اگر آپ الائن نہیں کر رہے, آپ کا اپنا نقصان ہے. بیکاز وہ, مائی گاڈ تھینک یو ہولی اسپرٹ, وہ کامیاب اپنی محنت سے نہیں ہوگا کہ وہ محنت کر رہا ہے. وہ کامیاب اس لیے ہوگا کیونکہ اس کو پیدا ہی کامیابی کے لے کے آ گیا, اس کو خود کامیابی ڈھونڈ رہی ہے. فیور میگنیٹ ہے, میگنیٹ ہے. اور اگر وہ بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ ول میں رکھے اور خدا کے ساتھ الائن رکھے, بوم, پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. پارشل کامیابی ملتی ہے, بٹ فل کامیابی تب ملتی ہے اگر جو فیورڈ ہوا ہوا ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا رہے, اور جو کرنا ہے وہ کرے, اپنی نہیں چلائے. ہی از دیئر اینی وے. تو پولوس اسٹریٹجک تھنکر تھا. اس کے بعد ٹیچنگ اینڈ لیڈرشپ اسکل نیچرل میں پولوس کی کیسی تھی؟ زبردست. ایسے شاندار شاگرد پیدا کیے تموتھیوس اور ٹائٹس جیسے, اردو میں تیتس بولتے ہیں, ٹائٹس تیتس جیسے. پولوس نے بولا, میں یہ پڑھ رہا تھا اسکرپچر, اور پولوس نے بولا کہ میں نے تموتھیوس کو بھیجا ہے اور میرے کو اس کے اوپر فخر ہے اس بات کا کہ وہ, میں اور تموتھیوس ایک دماغ ہے. اور اس کا میں سینس سمجھ گیا. وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں اور وہ انوائنٹڈ ہیں, وہ بلیسڈ ہیں, وہ پاکرو سے بھرے ہیں, بٹ وہ میرے ساتھ ایک دماغ نہیں ہے. میں نے بولا او جیزس, او جیزس. میں نے کہا دیٹ اسپیکس, یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ بہت سارے شاگرد ہیں, بٹ کامیاب ترین پتہ ہے کون ہے؟ پوچھے کون ہے؟ جو میرے ساتھ ایک روح نہیں, میرے ساتھ ایک دماغ ہے. ہر چیز میں فری کا وہ کامیاب ہوگا, فری کا. اف یو آر ون مائنڈ ود می. یو نو وائی؟ پوچھے کیوں؟ بیکاز آئی ایم ون مائنڈ ود دا لارڈ. تو میرے دماغ میں صرف اس کا دماغ چل رہا ہے. میرے دماغ میں اٹس اونلی ہز مائنڈ. تو پولوس نے کہا کہ میں تموتھیوس پہ اور ٹائٹس سے بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں بیکاز ہی از ون مائنڈ ود می. تو روحانیت نہیں, ذہنیت. وہ نہیں کامیاب ہوگا جس کے پاس میری روحانیت ہے, وہ کامیاب ہوگا جس کے پاس میری ذہنیت ہے. میں روحانیت رکھ کے بھی اگر میرے جیسے فیصلے نہیں کرنے تو فاصلے تو بڑھتے جائیں گے. صحیح فیصلے لمبے فاصلوں کو گھٹا دیتا ہے. آمین. ٹھیک ہے, تو مینٹر ڈسائپلز لائک تموتھیوس اینڈ ٹائٹس, ٹھیک ہے نا, کیسے زبردست شاگرد پیدا کیے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ روحانی بندہ تھا, کیونکہ نیچرل میں اس کے پاس ٹیچنگ سکلز تھی. وہ لیکچرر تھا. نیچرل میں آپ کیا ہو, کتنا آپ نے اپنے اوپر انویسٹ کیا بننے کے لیے. میں بتا رہا ہوں, جس چیز میں آپ کو شوق ہے نا, اس میں انویسٹ کرو گے, وہ بناؤ گے. یہ والی ڈش نہیں آتی, میں نے یوٹیوب سے دیکھ کے سیکھ لی ہے. سیکھ لی نا, نہیں آتی تھی, بہانا نہیں مارے آپ, بیکاز سیکھنا تھا وہ آلو والے کباب کی ٹکیاں کیسے بناتے ہیں. سیکھ لی نا, طے پہ طے بریانی کیسے بناتے ہیں, سیکھ لی نا کیسے بناتے ہیں, یہ مندی کیسے بناتے ہیں, سیکھ لی بیکاز انٹرسٹ تھا. اگر آپ میں اپنے میں انٹرسٹ ہوگا نا کہ میں نے کچھ بننا ہے, تو نیچرل میں بہت کچھ بنو گے, اور وہ سپورٹ کرے گا آپ کے سپر نیچرل کو. آلویز ریممبر, جب آپ کو کچھ نہیں بننا, آپ کے پاس بہت سارے بہانے ہوں گے نہ کہنے کے, مگر اگر آپ کو کچھ بننا ہے اور کرنا ہے, آپ کے پاس بہت ساری وجوہات ہوں گی ہاں کہنے کی اور آنے کی. کرنے یا نہ کرنے کی بات کرو. اگر کہہ رہے ہو نا میں نے کرنا ہے, تو پھر حل نکلے گا. کیونکہ میں نے ہر ایک, جو خداوند نے پولوس کی طرح مجھے فضل دی, میں نے ہر ایک آرگیومنٹس کو ڈسٹرائے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں مجھے بتائیں, میں فرشتہ ہوں کیا؟ میں آپ کو فرشتہ نظر آ رہا ہوں ہیریسن؟ میں نہیں ہوں فرشتہ, میں انسان ہوں. یہ میرے مثال خراب نہیں کریں آپ, سوری. دیکھیں اب کچھ لوگ مجھے فرشتہ دیکھ رہے ہیں, یہ غلط بات ہے, بٹ میں ہوں انسان. وہ الگ بات ہے کہ آئی کین ٹرانسفارم انٹو اینجل ان دا اسپرٹ, ٹھیک ہے. بٹ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی, اس کے بعد
کسی کے لیے ڈیلیورنس کرنے جانا 2-3 گھنٹے، اس کے بعد گھر آ کر واپس سے اپنی پرسنل پریئر میں بیٹھ کے رات کو واپس چلے جانا، 46 to 50 آورز جاگ کے بھی کام کرنا. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، کرنے کی چاہ ہونی چاہیے، راہ خود ہی بن جاتا ہے. تو میرے سامنے یہ مت کہیے گا کہ میری نیند پوری نہیں ہوتی، آپ میرے جتنا نہیں جاگے. یہ مت کہیے گا ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، آپ میرے جتنے روزے اور فاقوں میں نہیں رہے. آپ یہ مت کیجیے گا میں جوان ہوں تو جوانی کی خواہشیں میرے پہ غالب آ جاتی ہیں اس لیے میں چل نہیں سکتا. میں بھی جوان ہوں، فل پیک پہ ہوں اپنی جوانی کے. آپ یہ مت کیجیے گا کہ یہ بہانہ ہے میرے کو کرنا، میرے کو بھی بول. پتہ ہے بات کیا فرق یہ ہے کہ میں کرنا چاہتا تھا، سمپلی میں نے کرنا تھا، میں نے کیا. میری ڈیوٹی زیادہ ٹف تھی ہر لحاظ سے، میری ایجوکیشن زیادہ ٹف تھی ہر لحاظ سے، میرا ڈسٹینس بہت لمبا تھا ہر لحاظ سے. ناظم آباد سے کرنگی جانا مذاق نہیں ہے، میں بارش میں بھی جاتا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے میں اگر ایجوکیشن کے لیے جا سکتا ہوں، پیپر دینے کے لیے، بعد میں سے کچھ پیسے لینے کے لیے، تو خداوند کے لیے نہیں جاؤں گا؟ آئی ایم میڈ فار جیزس، میں جاؤں گا. اس لیے میں ٹاپ و ٹاپ لانڈی پہنچ جاتا ہوں. 4 کے بلایا میں پہنچ گیا، کہیں بھی ہو میں پہنچ گیا. میں پنجاب پہنچ گیا، پتہ ہی نہیں چلا یہ بیٹا کل پہنچا ہوں. کیونکہ جانا ہے، کرنا ہے، مائنڈ بنایا ہوا ہے، بہانے بازی نہیں. معذرت کے ساتھ رسی بیوی کی طرح بہانے بازیاں نہیں بنایا کرے. یہ نہیں میں نے نہیں کھانا، میں نہیں کھاؤں گی، نہ کھا نہیں کھانا، سانو تو کھان دے، سانو تو ہمیں بھوک لگی ہے. میں نہیں کہا اب یہ ایکسپیکٹ نہیں ہو میں نہیں کھاؤں گی تو اب وہ بھی نہیں ہو بھائی، وہ بندہ بھوکا ہے وہ کھا جائے گا. تو نہیں کہا گا ہم نے کیوں نہ کھایا، ہماری ساتھ کیا دشمنی ہے کھانے کی، کھا لے تو نہیں. اب میں نہیں سوں گی، نہ سو آپ بھی خود نیند آئے گی. سر ایک بار پہلے کہیں گے میں کو آئی اسٹل ریمبر کوئی ہمارے رشتے دار آئے ہوئے دوسرے سٹی سے، وہ اپنے مسز کے ساتھ، ان کی مسز ناراض ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گی اب کھانا. تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں، ہسبینڈ کہتے ہیں اگر دیکھ تو نہیں کھائے گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. ہسبینڈ ان کے پولیس والے کہتے ہیں اگر دیکھ تو نہیں کھائے گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، میں بھی نہیں کھاؤں گا. تو میری والدہ روٹی لے کے آئی، ٹھیک ہے، جیسی روٹی لا کے رکھی، کہہ رہی نہیں میں نہیں کھاؤں. 2 روٹی یوں اڑا گیا. بیگم کدھر گئی ناراضگی، کہہ رہا چلو مجھے دیکھ کے کھا لے گی. بولا تو آپ منع کریں تو نہیں کھائے گی، کہ کھا گیا. بھائی روٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی. اینی وے، تو پولوس کیا تھا؟ فزیکل میں ایک اچھا ٹیچر تھا، فزیکل میں ایک مینٹور تھا، فزیکل میں ایک لیکچرار تھا، زبردست ٹیچنگ سکلز تھی. اس لیے جب وہ روحانی ہوا تو اس نے زبردست اسٹوڈنٹس پیدا کیے، زبردست ٹیچنگ دی، بیکاز وہ فزیکل میں کچھ تھا آلریڈی. آئی اسٹل ریمبر الیگزینڈر سوشیل کو کتنے جانتے ہیں؟ الیگزینڈر سوشیل گریٹ مین آف گاڈ، پروفیسر ڈاکٹر الیگزینڈر سوشیل. میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں. میں نے ان کا کلام سنا تھا کہ سپر نیچرل ٹیلنٹس ہیں روکی نو نیم تھے، اور کچھ آپ کے نیچرل ہیں. خدا دونوں کو یوز کرتا ہے. ظاہر بات ہے جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا. تو آپ نیچرل میں کتنا انویسٹ کر رہے ہیں کچھ بننے کے لیے. آپ کے پاس ٹائم ہے، کون سی بکس پڑھ سکتے ہیں، کون سے آرٹیکلس پڑھ سکتے ہیں، کون سی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں، کون سا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. ڈو اٹ. یہ سب انجیل کو سپورٹ کرے گا. آمین. اس کے بعد 7ویں کوالٹی پولوس کی کہتی ہے ریسائلنس انڈر پریشر، اسٹیبل پرسنالٹی. ایسی اسٹیبل پرسنالٹی دی کہ کچھ بھی ہو جائے پولوس اپنی جگہ پہ ہے. پولوس اپنی جگہ پہ. یہ نہیں کہ ذرا سا نقصان ہو گیا، کسی نے مخالفت کر دی تو اب ہم یہاں سے جگہ چینج کر لیتے ہیں. قاضی لوگ اپنا ذہنیت تبدیل کر لیں، ہم اپنی جگہ تبدیل نہیں کرنے والے جب تک خدا نے یہاں پہ روکا ہوا ہے. خدا نے بولا آگے جاؤ. میں جہاں پہ تھا لاسٹ ٹائم، حد درجے کی مخالفت تھی غیر قوموں سے، غیر قوموں سے. یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہمارے گریبان تک پکڑ لیا. اور میں نے 2 دفعہ خداوند سے پوچھا، اور یہاں تک کہ پورے علاقے کے ہائی لیول کے پولیٹیشنز آ کے میں ایک رات میں ملا ہوں سب سے. ایک رات میں، سلمان گواہ میرا، سب سے ایک رات میں مل گیا. سب سے پہلی بات with all due respect، فضل تو چاہیے، تپڑ بھی چاہیے. this is kingdom come baby. تپڑ چاہیے. سب سے ملیے پولیٹیشن سے. اور اس کے بعد انہوں نے میرے کو یہی بتایا کہ آپ جو ہیں یہاں سے چلے جائیں. اور کچھ میرے عزیز تھے، کیونکہ وہ خداون کے ساتھ کبھی کبھی ہوتے ہیں مگر ہم خداون کو ویسے نہیں جانتے، تو انہوں نے بولا کہ یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے. میرے اپنی منسٹری میں سے لوگ تھے، بولا یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے، آپ چلے جاؤ، یہ علاقہ بھی اچھا نہیں. میں خداون کے پاس بولا، خداون نے بولا تو ان کی سنے گا یا میری سنے گا؟ ان کو اپنا نہیں پتا، وہ تجھے بتا رہے ہیں. وہ تو خود اپنی کالنگ میں صحیح نہیں چلو.
میں کہا سوری لارڈ. پھر میں نے سبق سیکھا. بولے کیا سبق سیکھا؟ عقابوں کو بدخوں سے لیسن نہیں لینا چاہیے. عقابوں کو بدخوں سے لیسن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کو بولیں گے آپ تو پانی میں تیر نہیں رہے. عقابوں کی جگہ ہواؤں پہ، چٹانوں پہ، تالابوں کے اندر نہیں ہے. وہ آپ کو تالاب میں لانا چاہ رہے ہیں. And then I said, okay Lord, اب نہیں کرو. میں نے کہا خداوند کیا کرنا ہے؟ خداوند نے بولا جب تک میں تجھے یہاں سے موو نہ کروں یہیں پہ رہنا، اور وہ حالات پیدا کروں گا تب وہ. I said, okay Lord. پھر کیا کرنا ہے؟ خدا نے بولا جسٹ انجوائے کر مجھے. انجوائے. جب مخالفت ہو رہی ہے انجوائے. جب لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں انجوائے. رات کے ٹائم مجھے کال اور لا کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میں کہا جسٹ چل انجوائے، جسٹ چل انجوائے. اور جب میں زیادہ پریشان ہوتا دماغ پہ بہت زیادہ وہ کہہ لو کہ پریشر بڑھ جاتا تھا، میں کہہ رہا خداوند خیر اب کیا کرنا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے میں بتا دوں کیا کرنا ہے. بوم میرے سامنے اپیئر ہوا خداوند. بولا مجھے دیکھ. میں نے دیکھا جیسس. نیلی نیلی کیا تھا وہ گیت؟ نیلی نیلی سونے جیسے ہے بال تیرا چہرہ، سورج جیسا انوں سے اچھی جا. تو بس جیسس کو دیکھا، بولا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. غائب خداوند. اب واپس سے وہی بندہ واپس اس کا چہرہ لے کے آیا. میں کر لے آ چہرہ خیر ہے، میں نے کوئی اور چہرہ دیکھا ہے بھائی. آئی میرے چہرے پہ بڑی اسمائل رہے گی. کرتے کرتے اینڈ پریز دا لارڈ. اتنی مخالفت کے باوجود بھی جو ان علاقوں کے سب سے ٹاپ کلاس کے کہہ لو کہ گورنمنٹ کے لوگ تھے جو ان کو رول کر رہے تھے، کہہ لو کہ ان سے اوپر کوئی نہیں تھا. یو نو سم تھنگ، وہ میرے دوست بن گئے. بیکاز میں ان کی نہیں سن رہا تھا جن کو اپنی کال کا نہیں پتا تھا، اپنے پرپس کا نہیں پتا تھا. میں اس کی سن رہا تھا جو ٹائم سے بھی آگے چلتا ہے. The Lord. Are you understanding? Yes. And see that. اور جب وقت آئے گا خدا نے بولا موو کرو. Yes, move کر اس گھرانے کے اندر جو تیرا انتظار کر رہا ہے. میں آگے اس گھرانے میں. اب یہاں سے بولے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا. So I move by spirit, not by mind. I move by spirit. میں اکثر خدا کو کہتا ہوں I don't live by my mind, I live by your light. I don't live by my mind, I live by your light. Lord, I love your mind, I love your eyes, and I love your life. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد پولس مینٹین رہا پرسیکیوشن ہے، یعنی کہ اسٹیبل پرسنالٹی تھی. چیزیں اس کو نہیں ہلاتی تھی، وہ چیزوں کو ہلاتا تھا. حالات اس کو نہیں ہلاتے تھے، وہ حالات کو. 8ویں چیز الائنمنٹ ود دا اسپرٹ. اس کی نیچرل ابیلٹی جو تھی اس کی اسپرچل انوائنٹنگ کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس کے کمبینیشن نے مائی گاڈ ٹاک اباؤٹ کامبو. بولو کامبو. اس کے فزیکل اسپرچل کامبو نے دنیا کو ہلا دیا. کیا کامبو ہے آپ کا؟ جیسے بریانی کے ساتھ پیپسی کا کامبو ہے نا، ویسے آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی روح کا کامبو ہونا چاہیے. الائنمنٹ میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کے روحانی گفٹ جو ہیں وہ کافی نہیں ہے. اسپرٹ پلس نیچرل الائنمنٹ از اکول ٹو افیکٹو لاسٹنگ امپیکٹ. اگر جسم اور روح کا الائنمنٹ ہوگی تو پھر آپ جو ہے امپیکٹ کر سکتے ہیں. آخری کی کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پنچ لائن سنیں. people are either too spiritual, neglecting the physical significance, or either too carnal, not knowing the spiritual powers. یا تو لوگ اتنے زیادہ روحانی ہو جاتے ہیں. کتنے اتنے زیادہ روحانی ہوتے ہیں جو جسم کی ضروری چیزیں بولتے ہیں چھوڑو یہ خداوند ہے نا، اب ہم بائک تیز چلائیں گے وہ ہمیں بچا لے گا. ان کو یہ نہیں پتا وہ ہمیں پہنچا دے گا ہمارے ابدی مکان میں. اب ہم بائک تیز چلائیں. خداوند ہے نا اب وہ مہیا کرے گا خداوند. اب جب یاد رکھا خداوند نے اگر آپ کو ڈیوٹی چھوڑنے کا نہیں بولا، آپ چھوڑو گے تو بھوکے مرو گے. اس نے بولا ہی نہیں. اور جب اس نے بولا کہ ڈیوٹی چھوڑ دو اور آپ پھر بھی کر رہے ہو تو پھر بھی آپ مرو گے، کیونکہ اب اس نے بولا چھوڑ، آپ نہیں چھوڑ رہے. تو جو بولا گیا وہ کرو نا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ اتنے روحانی ہو جاتے ہیں کہ وہ جسمانی جو چیزیں کرنے والی تھیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے جسمانی ہو جاتے ہیں جو روحانی چیزیں کرنے والی تھیں چھوڑو. اپنا کھانا، اپنا کمانا ہے تو اپنا کھانا تو خدا تھوڑی
دے رہا ہم تو کما کے کھا رہے ہیں نا, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جو ہم کریں گے. اب وہ کچھ زیادہ جسم, تو بیلنس مینٹین رکھیں. جو کیسر کا ہے وہ, اور جو خداون کا ہے وہ, جو ڈیوٹی پہ باس کا ہے وہ ڈیوٹی پہ باس کو دو, جو خداون کا ہے وہ خداون کو دو. سمپل, مینٹین دا بیلنس. اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو دونوں کو ماسٹر کرتا ہے, اسپرچل کو بھی اور فزیکل کو بھی. ٹھیک ہے نا, یاد رکھیں, گریٹر دا ڈسپلن ان دا فزیکل, گریٹر دا امپیکٹ ان دا اسپرٹ. جتنا فزیکل میں آپ نے اچھا ڈسپلن بنایا, آپ کا اسپرچل میں اتنا اچھا امپیکٹ ہوگا. اوکے, آگے یاد رکھیں کہ there are physical things that support the spiritual and spiritual things that energizes the physical. They work together like catalysts for each other, just like the oil and the fire, they increase each other. کچھ آپ کی جسمانی چیزیں ہیں جو آپ کی روحانی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہیں, اور کچھ آپ کی روحانی چیزیں ہیں جو آپ کی جسمانی چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ روز اٹھ کے دعا کرتے, بائبل پڑھ کے جاتے ہو, بری چیزوں سے اپنی آنکھوں کو دور رکھتے ہو, دماغ میں سکون ہوگا. جس روحانیت نے جسمانیت کو بہتر بنا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آگ اور تیل کی طرح کام کرتے ہیں. اگر آپ آگ میں تیل ڈالو یا تیل میں آگ ڈالو, ہوئے گا ایک ہی کام پہ, دونوں تیز بڑھیں گے. اگر آپ کی جسمانی زندگی روحانی کو سپورٹ کری, روحانی جسمانی کو سپورٹ کری, تو آپ دونوں میں ترقی کرو گے, دونوں کے اندر ترقی کرو گے. اب میرے پاس کچھ سوال ہے, ذرا کان کھول کے سنیں گا. پہلے انگلش میں بولوں گا, پھر اردو میں. ان دا سیم وے, اب ہمارے مدعے کی طرف, ایکسپلینیشن اور ایگزامپلس کی طرف, جو پورا میسج کی جڑ ہے. میں نے کہا نیچرل سپر نیچرل کو سپورٹ کرے, سپر نیچرل نیچرل کو. اب سوال یہ, ڈز یور جاب, میرج, ایجوکیشن, ہیبٹس, فرینڈز اور انوائرمنٹ سپورٹ یور اسپرچل لائف؟ کیا آپ کی جاب, کیا آپ کی میرج, کیا آپ کی تعلیم, کیا آپ کی ہیبٹس, کیا آپ کے دوست, کیا آپ کا انوائرمنٹ آپ کی روحانی زندگی کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یا کہ بولے یا وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے, وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر, اور سب سے کیا آپ کی ذہنیت آپ کی روحانیت کو سپورٹ کرتی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ. Does your mentality support your spiritual growth? Your mentality is actually the greatest asset and support system of your spiritual life. آپ کی ذہنیت آپ کا سب سے بڑا اثاثہ اور مددگار ہے آپ کی روحانیت کا. ذہنیت خراب نہیں ہونی چاہیے بندے کی, کیونکہ نو میٹر آپ کتنے بھی روحانی ہو جاؤ, آپ کو کتنے بھی گفٹ مل جائیں, مگر آپ کا نیچرل فریم ورک اگر خراب ہے, یعنی کہ آپ کی لائف, آپ کے ہیبٹس, آپ کا مائنڈ, اور وہ الائن نہیں ہے آپ کی اسپرٹ کے ساتھ, تو یا تو نتیجے دیر سے آئیں گے, یا تو خراب آئیں گے, تو بالکل اڑ جاؤ گے. If all other things in physical failed you and you still have the mind to walk with God, you can still make it out. اگر دوسری چیزیں آپ کی نیچرل کے اندر ساری خراب بھی ہیں, آپ کی جاب ٹھیک نہیں ہے, آپ کے فیملی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی تعلیم بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, مگر گیس واٹ, آپ کا مائنڈ ٹھیک ہے, تو آپ پھر بھی خدا کے ساتھ چل لو گے اور خدمت کرو گے. کیوں؟ میری بھی جاب ٹھیک نہیں تھی. کتنے لوگ 48 آورز جاگے ہیں نان سٹاپ, اور اس کے بعد بھی پریئر کی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا, میں ان میں سے ہوں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے. اور اگر آپ کو گواہی چاہیے تو یہاں پہ 2 بھائی ہیں جن کا تعلق کسی جگہ سے ہے, آسمان کی بادشاہی سے, اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ I have done it, اور آپ بھی کر سکتے ہو اگر محبتیں تکڑی ہیں. دیکھیں, محبت تکڑی نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ بات لاگو نہیں ہے. میں اسپیشلی ان کی بات کر رہا ہوں جو شاگرد ہیں. یو وانٹ ٹو ڈو, خداون میں اپنی جگہ تو نہ کر کے رہوں گا, دعا کر کے رہوں گا, روزہ پڑھ کے رہوں گا کلام. میں 2 دن 24 گھنٹے نائٹ ڈے پلس کر کے آ رہا تھا, اور میرے شاگرد نے بولا کہ شاید آج نائٹ پریئر ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ہاں یہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ میری جگہ ڈیوٹی کر کے آ رہے ہوتے, بٹ سنس آئی ایم دا لیڈر تو ہو کے رہے گی. اور مزے کی بات, نائٹ پریئر میں میرے شاگرد سو رہے تھے اور میں ان کو جگا رہا تھا. ایسے کہتے ہیں جذبہ, پاگل پن, مگر خداوند کے لیے I will do it. ٹک لگا ہوگا نائکی, just do it, just do it. پرے کر دو, روزہ رکھ دو, پاک جیو, بدی سے نفرت کرو, no matter what کرو, زور مارو.
سو اگر آپ کی جاب، ایجوکیشن، آپ کی میرج، آپ کے گھر کے حالات، ارد گرد کا انوائرمنٹ بھی خراب ہے مگر آپ کا دماغ خراب نہیں ہے تو آپ پھر بھی خدا کے ساتھ چل لو گے. مگر اگر سب چیزیں ٹھیک بھی ہیں، جاب بھی اچھی ہے، آپ کو ہینڈسم سیلری ملتی ہے، آپ کی وائف بھی ٹھیک ہے، آپ کے حالات بھی ٹھیک ہیں، مگر خیالات ٹھیک نہیں ہیں. نہیں مجھے چھینک آ گئی تھی میں اس لیے آ نہیں سکتا، میرا نزلہ بہ گیا تھا اس لیے میری طبیعت خراب ہو گئی. میرے کو ایک دفعہ اتنا غصہ ہے، میں نے کو پوچھا اس کو کینسر ہے، یہ نزلہ کینسر ہے، یہ آ نہیں سکتا. میں ہاسپٹل سیٹنگز میں ہوتا ہوں، 103 بخار کے اندر بھی میں نے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دی ہے، 103 بخار کے اندر اس کو نزلہ چھینک آ گئی، یہ آ نہیں سکتا. 2 دن جانے کے بعد بھی میں ٹائم پہ آیا ہوں خداوند کے پاس اور یہ پاس ہو کے بھی آ نہیں سکتا. اس کو بولو یہ آنا نہیں چاہتا، ڈرامے بازیاں کرتا ہے. تو معذرت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں زور آور عقاب ہے، خدا کی بادشاہی میں نازک پرے نہیں ہے. فوراً سے ناراض ہو گئے، فوراً سے چوٹ لگ گئی، فوراً سے دل بیٹھ گیا، فوراً سے منہ بنا لیا، فوراً سے بھائی تو فوراً میری گال سے تو فوراً لا ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں فوراً لگا دیں گے آپ کو، جگہ تیار کرنا پیچھے. اینی وے تو the thing is that کہ اگر آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ خراب ہو گیا تو پھر نہیں کام کرنے والا. مگر اگر ہر طریقے سے حالات خراب ہے مگر یہ ٹھیک ہے، دماغ خراب نہیں ہے، دماغ بنا ہوا میں نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، میں نے خدمت کری میں کروں گا. سیدھا ہے میرا یہ 12th ایئر ہے خداوند کے ساتھ، 12th ایئر ہے. سارے آڈز میرے اگینسٹ تھے، سارے آڈز میرے اگینسٹ تھے. جیب میں پیسہ نہیں تھا، نوکری میری بالکل ڈیفرنٹ تھی، سونے کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل تھے. آپ کو میں نے اپنی کبھی اسپریچول بیٹلز تو بتایا نہیں کہ روحانی جنگ میری کیا تھی. میں کتنا ڈپریسو اور اینشیس اسٹیٹ میں تھا، میرے بالکل اندر سے جو میرے دماغ کی وائرنگ ہے وہ ہلی ہوئی ہیں کہ میں نے کن کن چیزوں کے ساتھ میں نے مقابلے کیے اکیلے میں. آپ کو کیا پتا کمرے میں کون کون سی چیزیں حاضری دیتی ہیں. اس کے بعد جسم کی کمزوریاں، جوانی میں اپنے آپ کو سنبھالنا، کسی کے آگے بیچی نہیں ہے، اپنی جوانی سنبھالا ہے، پیور رہا ہوں اور پیور سے پیور تر ہونے کے لیے پریس ان کر رہا ہوں. ایسے نہیں اس طرح میں بات کر سکتا. اگر کسی نے خود جو ہے وہ رشوت دی ہو نا تو وہ کبھی بھی صاف لین دین میں بولڈ نہیں ہو سکتا. اگر خود میں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھا اور کر کے نہیں دکھایا ہو تو میں کبھی اتنے بولڈلی پریچ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے نہیں کرنا، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو صاف انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اب آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. مگر جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کے خلاف خداوند کو کر رہے ہو. جس سے یہ ہم نہیں کر سکتے بیکاز ہم کرنا نہیں چاہ رہے. میں نے کسی کو ایک ویژن بتائی تھی کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا تھا، میں نے دیکھا میں ایک بندے کو قبر سے نکالنے جا رہا، قبر کھولی ہے، وہ بندہ پڑا ہوا، خداوند میرے سامنے اپیئر ہوا، خدا نے اس کو نکال، میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ بندے نے ہاتھ نہیں ڈالا. میرے کو لگا کہ شاید ہاتھ میرا چھوٹا پڑا ہے تو خدا نے مجھے رسی دی، بولا رسی پھینکی، بولا کہ آ جا. اسے رسی نہیں پکڑی. میں نے خداوند یہ کیا کرے؟ بول رہا وہ نکلنا نہیں چاہتا. میں بھی کھڑا ہوں، تو بھی کھڑا ہے، تو بھی بتا رہا ہے، اس کو میں ہی بتا رہا ہوں، میں نے بھی ہاتھ دیا اور تو نے بھی ہاتھ دیا، رسی پھینکی، یہ آنا نہیں چاہتا. پھر میں نے کہا خداوند کیا کریں؟ بولا مٹی پا. چلا چلی میں پائی تو میں چلا گیا. ہوں مٹی ہے. That is it. If you don't want to do it, just say it. Reasons اور excuses نہیں ہوتے. آگے آئیں گے زبردست ایگزامپل آئیں گے. Thank you Holy Spirit. اس کے بعد always remember spiritual things won't support bodily or mental things. یاد رکھیں کہ آپ کی روحانی چیزیں آپ کی جسمانی چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گی. یہ یاد رکھ لو قانون، آپ کی روحانی چیزیں جسمانی چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گی. آپ کی جسمانی چیزوں نے روحانیوں کو سپورٹ کرنا ہے، جسمانی نہ کرنا. ایگزامپل دوں گا سمجھ آئے گی. کیونکہ ایک بادشاہ کبھی بھی اپنے قانون اپنی قوم کے مطابق سیٹ نہیں کرتا. ہاں یہ میری قوم یہ قانون مان نہیں پائے گی. کیا نہیں قانون مان پائے گی؟ کہ بھائی ان کو غصہ آتا ہے، وہ شاید قتل بھی کر دیں تو یہ مان نہیں پائیں گے، تو میں اب قتل کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا کہ نہیں کرنا. تو ایک بادشاہ جو ہے وہ قانون قوم کے مطابق سیٹ نہیں کرتا، بلکہ قوم بادشاہ کے قانونوں کے مطابق اپنی زندگی سیٹ کرتی ہے.
Likewise, یہ روح کا قانون ہے. کس کا قانون ہے؟ Your spirit is the king of the body. آپ کی روح آپ کے جسم کا بادشاہ ہے, ملکہ نہیں ہے. روح جو ہے آپ کے جسم کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی باڈی ہے نا, وہ بادشاہ کے ساتھ دوستی نہیں کی, اس نے ملکہ کے ساتھ یاری لگا لی ہے. ملکہ کون ہے؟ پوچھے ملکہ کون ہے؟ آپ کا برین. اسپرٹ کنگ ہے اور ملکہ کون ہے؟ برین. تو بھائی بادشاہ اور ملکہ کی شادی کرائیں. بادشاہ اسپرٹ ہے, ملکہ دماغ ہے, دماغ اور اسپرٹ کی شادی کرائیں, ایک ہونے دیں. مگر مسئلہ یہ ہے ملکہ نے یاری کس سے لگائی ہوئی ہے؟ جسم سے, جو کہ پرایا بندہ ہے. یعنی کہ آپ کا مائنڈ آپ کے جسم کی خواہشوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو آپ کا بادشاہ جو ہے تخت اسپرٹ, وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گی باڈی, اور آپ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ گے. Always remember, the king and the queen must be married so that they can take over the body. Mind and spirit must be one to make the body obey. یاد رکھیں اسپرٹ اور باڈی کا سم ٹائمز کچھ لوگوں کا بہت بیڈ ٹیم ورک ہوتا ہے, کہ ٹیم ورک ہے. آپ نے ریسلنگ میں دیکھا ہے نا, ریسلنگ کے اندر جب ٹیم ورک فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ہار رہا ہوتا ہے, دوسرے کو ٹیگ ان کرتا ہے, ٹیگ ان وہ دوسرا آ جاتا ہے, بولتا چلو میں دلاؤں کرتا رہا, اور جیسے پیٹنے لگتا ہے وہ پیچھے سے آ جاتا ہے. اگر آپ کا باڈی اور آپ کی اسپرٹ اور آپ کا مائنڈ ٹیگ ٹیم پارٹنرز ہیں, اگر آپ کا مائنڈ بھی وہی چاہتا ہے جو آپ کی اسپرٹ چاہتی ہے, تو مل کے جسم کو کوٹو گے اس کی خواہشوں کو. مگر اگر آپ کی اسپرٹ تو خداوند کو چاہتی ہے, مگر مائنڈ نہ جانے کس کس کو چاہتا ہے, کنوں میں دستا راز دیا کرنا, یہ کس کس کو چاہتا ہے, اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی. تو باڈی کے ساتھ تو پھر ملے گا یہ. تو ملکہ کس کے ساتھ لگ گئی؟ جسم کے ساتھ دوستی میں. مگر اگر ملکہ اور بادشاہ کی شادی ہو جاتی, اسپرٹ اور مائنڈ کی یہ مل کر یہ رعایا ہے, قوم ہے, اس کو جھکاتی اور اس سے بات منواتی اور زندگی پاکیزہ ہوتی. آمین. اس لیے کچھ لوگوں کی بہت بری شادی ہوئی ہوتی ہے, روح اور بدن کی بری شادی. کیوں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاہن پریسٹ جو ہے وہ شیطانی ہوتا ہے. یہ کاہن کون ہے؟ پریسٹ کون ہے جنہوں نے ان کا نکاح پڑھوایا؟ یہ نکاح جس نے پڑھایا ہے پریسٹ, یہی تو آپ کا دماغ ہے. پریسٹ جوڑتا ہے نا کہ ایک ادھر کھڑا ہے, میں دیکھا دلہوں کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے سائن کرتے ہوئے. میں کسی رشتے دار کی شادی پہ گیا تھا اور اس کو بولا کہ کیا تم قبول کرتے ہیں اس کو, تو جی بولا تھا, وہ کنفیوز ہو گیا دی. میں کیا بندہ ڈر گیا, بندہ ڈر گیا. لڑکی سے پوچھا کہ نہیں, ہاں جی. لڑکے سے پوچھا, لڑکا دی. میں کیا دی اینڈ ہو گیا تیرا دی اینڈ ہے. پھر جب شادی کی ہے, اب مزے کی بات, وہ میرے کلوز تھے, بتاؤں میں نہیں کون تھے, اور میں جب سائن کر رہا, میں وہیں کھڑا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں تمہیں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور جب وہ سائن کر رہے ہیں, میں کیا پڑھو لڑکی نے آرام سے سائن کیا, بندہ گھبرا رہا ہے, کانپ رہے اس کے ہاتھ. شاید اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی آزمائش کی گھڑیاں شروع ہونے جا رہی ہے. اس کی اینی جسٹ جوکنگ. تو سم ٹائمز آپ کی باڈی اور آپ کی اسپرٹ کی بری شادی ہوتی ہے, کیونکہ پریسٹ شیطانی ہوتا ہے, وہ دماغ ہے. کیونکہ پریسٹ جس طرح میاں بیوی کو جوڑتا ہے, آپ کا برین آپ کے جسم اور آپ کی روح کو جوڑتا ہے. تو اگر مائنڈ ٹھیک نہیں ہوگا, اسپرچوئل نہیں ہوگا, تو آپ کی باڈی کبھی بھی آپ کی اسپرٹ کا کہنا نہیں مانے گی. اس لیے اپنے صرف جسم کو روح سے نہیں بھرو, اپنے برین کو بھی روح سے بھرو, اسپرچوئل چیزوں سے. اس لیے روح جو ہے وہ الائن نہیں کرے گی آپ کے جسم کے ساتھ, آپ کے جسم کو الائن کرنا ہے روح کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس لیے جو لوگ غلط آرڈر کو فالو کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, ایگزامپل آف اسپرٹ الائننگ انڈر دا باڈی. اب میں یہ بولوں گا کہ اب الٹا جو نا آرڈر فالو ہو رہا ہے. کیا فالو ہو رہا ہے؟ الٹا آرڈر. اب ہونا یہ چاہیے تھا, دیکھیں جسم جو ہے نا وہ روح کے تابع ہو,
اب یہاں پہ روح جسم کے تابع ہو رہی ہے. بادشاہ نو پکڑ کے جڑا نا تابع کر چھڑیا, وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کی کرتا ہے, لے بڈھے بیچتا ہے. کیا مطلب بتا رہا ہوں, کنگ کو باڈی دبا رہی ہے اور باڈی قوم ہے. تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ ووٹنگ سسٹم ہے نا, کہ کون زیادہ ووٹ دے گا کون بادشاہ بنے گا, پریزیڈنٹ بنے گا. یہ اس کو کہتے ہیں جمہوریت, ڈیموکریسی. خدا کی بادشاہی میں ڈیموکریسی نہیں ہے کہ کون ووٹ دے گا کون خدا کی بادشاہی میں کنگڈم سسٹم ہے, بادشاہی نظام ہے. جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوگا. تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ جسم کس کو ووٹ دے رہا ہے, یہ کیا چاہ رہا ہے تو یہ ہوگا. جو روح چاہ رہی ہے وہ ہوگا. مگر کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر بھی کنگڈم سسٹم ناقص نہیں, ڈیموکریسی چل پڑتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ سوالات ذرا غور سے سنیے. Are you ready? Yes. People are punctual at work and fear their bosses because their salary will be deducted. But they are not punctual with God. They do not fear their life can also be shortened. لوگ اپنی نوکری پہ پنچول ہیں, ڈیلی جائیں گے اور ٹائم پہ جائیں گے. ہماری 3 لیٹ پہ 1 آف ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایڈمٹ صاحب وہ اپنی ڈیوٹی پہ پنکچوئل ہے, ٹائم پہ جائیں گے, کیونکہ اگر نہیں جائیں گے تو سیلری. مگر وہ خداوند کی حضوری میں پنکچوئل نہیں آئیں گے, چھٹیاں بھی ماریں گے اور آئیں گے بھی دیر سے. کہ ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ خدمت بھی چھن سکتی ہے اور زندگی بھی کم ہو سکتی ہے. ٹائم کتنے بجے آنے کا؟ 10 چرچ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ آپ لوگ کتنے بجے آتے ہو؟ آپ کو تو میں نے سادھو صاحب راج کی طرح کتنی دفعہ جیزس کو پہلے سے کھڑے دیکھا چرچ میں. اینڈ دیٹ از وائی میں جیزس کے لیے پہلے آتا ہوں, میں آپ لوگوں کے لیے پہلے نہیں آتا. بیکاز اگر میں لیٹ آؤں تو خداوند پہلے سے مجھے دکھ رہا ہوتا. آئی کم ارلی بیکاز خداوند میں آ گیا ہوں. آئی ایم ہیئر. ہے انصاف کہ نہیں انصاف کہ ڈیوٹی پہ چھٹی لگ رہی ہے؟ یس یا نو؟ ڈیوٹی پہ چھٹی مارتے ہو؟ نو. گڈ, شاباش. جو نہیں جاتا وہ جاتا ہی نہیں ہے تو بولے گا نو میں چھٹی نہیں مارتا, کہ وہ جاتا ہی نہیں ہو. انجینی سادھو کہتے ہیں. تو ڈیوٹی پہ میجورٹی میں چھٹی. آشی صاحب آپ بتائیں, چھٹی کرتا ہے کوئی؟ ٹائم پہ پہنچتے نہیں پہنچتے؟ کیونکہ سیلری کٹ جائے گی. خداوند کی حضوری میں, چرچ میں, بادشاہی میں چھٹیاں لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی؟ لیٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ بڑا کون ہے, باس یا خداوند؟ کوئی مسئلہ نہیں, خداوند صبر سے کرتا ہے, کچھ نہیں کہتا. پوچھے کیوں؟ کیونکہ جو آپ بول رہے ہیں نا, جب وہ آپ کاٹیں گے آپ روئیں گے بری طرح. خداوند کچھ نہیں بولتا. یاد رکھیں کہ حالات کی مارنا بہت بری ہوتی ہے. تو خداوند کہتا ہے میرے کو مارنے کی ضرورت نہیں, ان کو حالات ماریں گے. آپ کیا کر رہے تھے؟ خداوند ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس. میں آپ کو بتا رہا ہوں وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ. میں آپ کو ساری باتیں کیوں بتا سکتا ہوں؟ میری کریکشن ہوئی ہے, میں بھی ایسے ہی کر رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یو کی ناٹ گیو ڈائریکشن انلیس یو ہیو کریکشن. آپ کی اگر کریکشن نہیں ہوئی آپ ڈائریکشن نہیں دے سکتے. آئی واز, خدا نے بولا یہ ٹھیک کر رکھا, ٹھیک ہے لوٹ کرتے ہیں. خداوند بہت پرسنل خدا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر ایک چیز میں انوالو ہے. وہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز مانیٹر کرتا ہے. خداوند مجھے بولتا ہے کہ تو نے اس کے لیے کیا, میرے لیے تو یقین نہیں کیا. The Lord wants to remain number 1 in your life. آپ میرے لیے نہیں کر, دیکھیں آپ سب یہاں پہ میرے لیے نہیں آ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ مل کر یہاں پہ ایک پرسنالٹی ہے جیزس, اس کے لیے ہم آ رہے ہیں. آپ اور میں ایک ہیں, یہ نہیں کہ میں آپ سے اوپر ہوں, یا ہم ایک ہیں, ہم سارے مل کر یہاں پہ کسی کے لیے آ رہے ہیں. His name is Jesus, name above all names, beautiful Savior. ہم اس کے لیے آ رہے ہیں. Glorious Lord, Emmanuel. Emmanuel کا کیا مطلب ہے؟ خداوند تو ساتھ ہے, حسین مناجی زندہ, وہ ہے یہاں. alright, so تو اگر آپ ورک پہ پنچوئل ہے, چھٹی نہیں مارتے, اپنے باس سے ڈرتے ہیں سیلری کاٹ لے گا, اور خداوند کے پاس چھٹیاں لگ رہی ہیں, خداوند کے پاس دیر سے پہنچ رہے ہیں, اور آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ خدا زندگی کاٹ لے گا. اس کے بعد لوگ اپنی فزیکل ہیلتھ کی پرواہ کرتے ہیں کہ ٹھیک کھا رہے ہیں, کبھی زہر کھائیں گے؟ نیلا ٹوٹا کھائیں گے زہر؟ نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے.
وہ زہر نہیں کھائیں گے, غلط چیز نہیں کھائیں گے. اگر میں چھپکلیاں فرائی کر کے دے تو نہیں کھائیں گے. ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ زہر کیا بول دیا. اسی طرح جو روم میں آپ گند لے رہے ہیں اس کے اوپر منہ نہیں بنتا سے, گندی چیزیں اندر لے رہے ہو اسپرٹ میں, اس میں ہی منہ بناؤ. آپ کو پتا ہے آپ کی اسپرٹ آپ کی باڈی سے زیادہ ریئل ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جب جسم سے باہر آؤ گے آپ اپنے جسم کو مرا ہوا چھلکی کی طرح پاؤ گے, اور آپ کی اسپرٹ تب بھی ہوگی. دا ریئل یو اسپرٹ, جو آپ ریئل ہو اس پہ تو کام کر ہی نہیں رہے. او جیزس ہیلپ دیم. تو آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے, الفریڈ چیک, تو آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ بہترین کھانا کھا رہے ہو. روح کو کون کر رہا ہے؟ اسپرچل ٹریننگ کر رہے ہو. آپ جم بھی جاتے ہیں, لوگ اسپرچل جم جاتے ہو. اچھا کھانا کھا رہے ہو, کیا ڈیلی آپ کلام کو کھاتے ہو؟ اس کے بعد آپ اپنی صحت کی فکر کرو گے, کوئی بیماری نہ لگ جائے. کہ آپ اپنی روح کی فکر کرو گے, کوئی گناہ نہ کرو آپ, روحانی بیماریاں نو, کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصلی کنگ ہے وہ جو ہے وہ دبا ہوا ہے, کیونکہ ملکہ ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شوہر سر ہے, بیوی گردن ہے, اور سر وہیں مڑتا ہے جہاں گردن مڑتی ہے. میں نے غلط کیا. That is true. سر کیا ہے, یہ رہا گردن, یہ گردن موڑی, سر بھی ادھر مڑ گیا. تو یہ کیا ہے کہ دنیا والے کہ مرد جو ہے وہ سر ہے, عورت کیا ہے گردن. تو دنیا والے کہتے ہیں بھائی گردن سر تو وہیں مڑتا ہے. میں کسی کے گھر گیا سے بولا, ارے بھائی گھر کی حکومت تو یہی ہے. ان کی بیوی جی, ارے یہ گھر کی حکومت ہے. وہ ایسے یہ بڑا غلط پیٹرن ہے. گھر کا حکومت مین ہے. گھر کی حکومت جو ہے اٹس مین, عورت نہیں ہے. ہاں عورت کی کیئر کرنی, بات مانی, سب چیزیں, بٹ حکومت گورنمنٹ خدا نے آدمی کو بنایا, اور اس کی حکومت خداوند ہے, اور اس خدا یسوع کی باپ ہے. دیٹ از دا آرڈر. پھر میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے اس کے پاس سیپٹر ہے. سیپٹر بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, کہہ رہے اس کے پاس سیپٹر ہے, وہ چلاتی ہے. یہ کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ اس وقت کھانا بنا رہی ہے, اس سے نہیں کر مانا وہ سیپٹر کیا کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, کمانتا ہوں بات. وہ سیپٹر چلاتی ہے, ڈوہیاں چلاتی ہے. ایک میں نے کسی سے سنا تھا, وہ پریشر کوکر اٹھا کے پھینک دیا. پریشر کوکر اٹھا کے بیٹھا, بندہ اتنی جلدی صاف نہیں پکا جتنا بندہ راضی ہو گیا. نہیں میں مان رہا ہوں بات. تو گھر کی حکومت ٹھیک کریں. آمین. اس کے بعد جتنا لوگ اپنی کریئر میں, ایجوکیشن میں اور اپنی پڑھائی میں انویسٹ کرتے ہیں ٹائم, کیا کبھی آپ نے اپنی اسپرچل گروتھ میں نہ ٹائم انویسٹ کیا ہے؟ مطلب جسم جو ہے وہ آپ کی باڈی پہ کام, وہ روح کے اوپر ہے. میری 5 years آف ایجوکیشن ہے. میری ٹوٹل ایجوکیشن 16 years کی ہے, with 2+ years میرے ایکسپیرینس ہے. دیٹ از اکول ٹو 18 years. 18 سال میں نے اپنی تعلیم کو دیے. کتنے سال؟ ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میکسیمم دن جو تھے وہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے جاتے تھے. اگر میں ایکول کروں خداون کے ٹائم کے ساتھ تو شکر کرتا ہوں میں نے اس سے زیادہ کیا. میں اپنی بات کروں گا جب مجھے ٹائم ملا ہے. ہاؤ آئی کوڈ ڈو, دیکھ کرنے پہ میں اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لے کے سیلری کٹوا کے صرف پریزنس پہ بیٹھتا تھا. ہلو, میں اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لے کر سیلری, میرے کو کہتے تھے تمہاری سیلری کٹ جائے گی. میں نے کہا اچھی بات ہے, یہ میری ڈبل پرائس ہے. گلوری مفتے میں نہیں ملتی. ڈیوٹی سے چھٹی کی, ہیڈ نرس سے بےزتی کروائی, رسپیکٹ بھی گئی, سیلری جب آئی وہ بھی کٹ کے آئی. اور میں کہاں پہ بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہ میں, وہ شادی بھی تھی, شادی پہ جانا تھا. کچھ لوگ شادیوں کے لیے چھٹیاں لے لیتے ہیں, واہ کوئی بری بات تو نہیں ہے, بٹ مزہ تب آئے کہ جب شادی نہیں ہے آپ نے اپنے یسوع کے لیے چھٹی لی ہے. میں نے چھٹی لی, مجھے کچھ کانسیکوینسز بھی دینے پڑے, میری سیلری بھی کٹی, بٹ میں خوش تھا بیکاز جب میں کمرے میں گیا میں نے جیزس سے ملا. اینڈ وہ جو ملاقات ہوتی رہی ہے چھٹیاں لے کے, سیلریاں کٹوا کے, اور غیر قوموں سے تھوڑی ڈس رسپیکٹ ہو کے اس کی بھرپائی ایسے ہو رہی ہے کہ اب ان کے پاس بھی وہ نہیں ہے, نہ فزیکل میں, نہ اسپرٹ میں, نہ فائنینشلی جو میرے پاس ہے. جیزس فری کا پیکیج ہے. ایک دفعہ اس کے ساتھ صحیح ہو جاؤ آپ, ساری چیزیں نہ صحیح ہوئی ٹرین کے ڈبوں کی طرح جو لگتے جاتے ہیں تو پھر بولنا, بٹ پہلے آپ کرو گے, وہ نہیں کرے گا, پہلے آپ کرو گے.
پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پھر کامیابی کے سارے ڈبے ٹرین کی طرح پیچھے لگتے جائیں گے۔ فرسٹ، میں نے پہلے بولا جیسس میں آپ کے لیے چھٹی کروں گا، مجھے یہ بتایا میں آپ کو پروموٹ کروں، یہ بادشاہی ہے، دس از ناٹ چرچ، مذہبی چرچ، یہ بادشاہی ہے۔ کس نے اپنی سیلری کا بھی 100% جیسس کو دی ہے؟ پھر بولوں گا یہ فضل نہیں ہے، تپڑ ہے، اور تپڑ کیا ہے؟ محبت 100%۔ اور دے کے بولا جیسس میں یہ دے رہا ہوں تاکہ میں تیرے لیے تڑپوں، کیونکہ تو میرے لیے تڑپا ہے، ناٹ مائی ٹائم، آئی ہیو، میں نے دی ہے۔ منہ سے پنے تے رونا محبت نہیں ہوتی۔ I love Jesus، اچھا you love Jesus، پتہ ہے محبت کو کیسے آپ تول سکتے ہو؟ کہ آپ محبت کو تولنا چاہ رہے ہو کہ کتنا کون کس سے پیار کرتا، خدا ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے پوچھو کہ وہ کیا کھونے کے لیے اور نقصان سہنے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ کچھ کھونا نہیں چاہتا، نقصان سہنا نہیں چاہتا اور آرام میں رہنا چاہتا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو اگر آپ کھونے کے لیے تیار ہونا، اگر چیز سے محبت ہے تو آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لوگ آپ کو بدنام کریں گے۔ یاد رکھنا سب سے اگر کوئی کم تر چیزیں کھو سکتے ہو نا تو وہ آپ کا جیسس کے لیے رسپیکٹ ہے، پیسہ ہے اور آپ کی حفاظت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ I still remember کچھ لوگ تھے، انہوں نے میرے کو یہ بات بولا کہ برادر ہماری آج یہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، بٹ آپ نے ہمیں پریئر پہ بلا لیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا اتنا فائنینشیل نقصان ہوا ہے۔ میں نا تمہارے اوپر افسوس تمہاری گھٹیا ذہنیت کے اوپر، تم جیسس کی ویلیو اور گلوری کی ویلیو اپنے 2 ٹکے سے پھٹے ہوئے نوٹوں کے ساتھ دے رہے ہو، چاہے کتنی بھی تم کسی بھی کرنسی میں ارن کرو۔ مجھے فخر ہے میں نے اپنی جیسس کے لیے رسپیکٹ کھوئی، مجھے فخر ہے میں نے 100% سیلری خداون کو بوئی، اور اس کے بعد جو جیب میں بھی پڑے ہوئے تھے میں نے وہ بھی نکال کے ڈال دیا۔ دیٹ از وائی اس دنیا کی اکانومی میرے پہ افیکٹ نہیں کرتی، چاہے فلکچویشنز اوپر رائز کریں چاہے نیچے رائز کریں، آئی ایم بیسٹ۔ پوچھ لو سلمان سے اگر گواہی چاہیے، آئی نیور کیئر، کیونکہ میں اس دنیا کی اکانومی سے نہیں، میں خداوند کی فائنینشیل سسٹم سے چلتا ہوں۔ جب بنی اسرائیل جب مصر میں سے نکلی تھی، بیابان کے اندر، مجھے بتاؤ کون سا بینک تھا؟ عاشر صاحب کوئی بینک تھا؟ کوئی قرضہ دینے والے تھے؟ کوئی بزنس تھا؟ آپ کی مینٹیلٹی جسمانیت ہے مگر روح میں ہولی اسپرٹ ہے۔ کیا فائدہ ہولی اسپرٹ کا جسم ہونے کا؟ دماغ کے اندر دنیا ہے۔ You cannot walk with God، آپ نہیں چل سکتے۔ مجھے فخر ہے میں نے جیسس کے لیے رسپیکٹ کھوتا جا رہا ہوں میں، اور میں نے پریئر کی ہے جیسس میری مخالفت بہت کم ہو رہی ہے، اس کو بڑھا دو، بیکاز میں آپ سے اس طرح پیار نہیں کر پا رہا انٹل میں جیل نہ جاؤں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ جیسس آپ کے لیے پٹا ہے اور آپ اس کے لیے پٹنا نہیں چاہ رہے، اس لیے میں بادشاہی والا۔ ہاں صاحب ذرا تیار کرو وہ فاکسز بک آف مارٹرز پوری تیار کریں اور ان کو بتائیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا 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 گیا صلیب پہ ٹانگ کے، کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے خداون کے لیے۔ مردوں کے ساتھ تو بچایا تھا نا، بندہ ہی رہتا ہے خداون کے لیے۔ ڈونٹ گیو سلی ایکسکیوزز، آپ چاہتے نہیں ہو اس کو دل سے، یہ صرف ڈرامے بازی ہیں۔ جب چاہت آپ کی یہاں پہ پہنچ جائے گی نا، آپ کچھ بھی خداون کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور اگر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں تیار، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ رافع ایک روایتی رسمی چرچ نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کے عاشقوں کا اڈا ہے، جیسس لورز، اور وہ کچھ بھی کر دیں گے خداوند کے لیے، کچھ بھی مطلب کچھ بھی، we will do it۔ تو I'm telling you کہ آپ نے خداوند کے لیے کیا لاسز بیئر کیے ہیں، نیچرل میں کیا لاس بیئر کیا ہے کہ آپ اپنے سپر نیچرل کو سپورٹ کر سکو۔ I still remember میری جو ہائی پینگ جابس تھیں، اور مجھے سارے لوگوں نے جمع کیا اور بولا کہ ایسی نوکری تجھے پھر نہیں ملے گی، ایسی تجھے رسپیکٹ پھر نہیں ملے گی، کیونکہ میں اس پہ ہائی پوزیشنز پہ جا رہا تھا، اور وہاں پہ میرا صحیح روح کا دبدبا ہو گیا تھا کیونکہ میں ایک ٹائم سے کام کر رہا تھا۔ اینڈ میں نے کہا یہ ساری بات ٹھیک ہے مگر مجھے میرا یسوع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا مجھے میرا یسوع نہیں ملے گا، مجھے پتا ہے گھرانہ پل جائے گا، یہ نہیں مرنے والے بھوکے، یہ کھا لیں کر لیں گے کچھ نہ کچھ اپنا۔
بٹ یہ یسوع کے لیے کچھ نہیں کرنے والے، مجھے یہ بھی پتا ہے. مجھے اس چیز کی پرواہ ہے جس دن میں مروں اور باپ کے تخت کے سامنے کھڑا ہوں، فادر مجھے یہ نہیں بولے ویل ڈن اینڈ گڈ فیتھفل سرونٹ، یہ نہیں بولے اچھے نوکر، اور بولے او جیزس کا جڑواں بھائی آ گیا جو جیزس کی طرح ہی سو الائک، ہی سو الائک. یسوع مسیح کا جڑواں بھائی. صرف اس میں ایک چیز کا فرق ہے کہ اس کے ہاتھوں میں سوراخ نہیں ہے. ہی سو الائک، اس کے قریب، اس کی مانند سوچوں میں، ایکشنز میں، ڈیسیجنز میں، فیلنگز میں. سم ٹائمز جب میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں باتیں کرتے، آئی کین فیل کہ خدا ان کے لیے کیا فیل کر رہا ہے میں کبھی بتاتا نہیں. پروفیسی لفظوں سے بڑھ کر فیلنگز میں ہوتی ہے. آئی کین فیل یہ خدا کو دکھی کر رہے ہیں. اینڈ دین میں اکیلے میں جا کے رو پڑتا ہوں. میں کہتا ہوں لارڈ یہ تیرا دل توڑنے، بٹ میں ان کو بتانے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگے گی. اور اگر میں بتاؤں گا بھی تو آئی ایم ٹیلنگ یو واٹ، آپ نے جسم میں کیا کھویا ہے اپنی روح کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ نتھنگ. یاد رکھیں کہ جب آپ کھونے کے لیے تیار ہیں نا، کچھ نقصان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی محبتیں سچی ہیں. لکھا ہے کہ وہ خدا کے ایکول ہو کے بھی اسے اپنے جلال کھونے سے نہ ڈرا. تسی سیلری کھونے سے ڈرتے ہو، سیلری کھونے سے ڈرتے ہو، عزت کھونے سے ڈرتے ہو، رشتہ داریاں کھونے سے ڈرتے ہو. اس نے اپنا خدا ہونے کی پوزیشن کو، اور کیا بے وفا ہے نا، خود غرضی ہے، سیلفشنس. میں نے کیا کہا تھا بادشاہی کی، جو میں ٹیچنگ دے رہا تھا نا، کہ بادشاہی کے قانون کیوں کڑوے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ گناہگار کی گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ ایمانداروں، راست بازوں اور بلیورز کی سیلفشنس کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے بلیور بھی منہ پھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جیزس کے 70 جو شاگرد تھے وہ گناہگار نہیں تھے، وہ اچھے لوگ تھے مگر خود غرض لوگ تھے. جب جیزس نے کہا میرے ساتھ تڑپو گے، بولا نہیں. میرے ساتھ موت سے پاور سے موو کرو گے، برکتوں میں معاف کرو گے، تختوں پہ بیٹھو گے، دولت مند ہوگے، فزیکلی فائنینشلی اسپرچولی، بولا ہاں ہوں گے. میرے ساتھ کراس پہ جاؤ گے؟ نہیں. بولا یہ تو بہت سخت باتیں کر رہا ہے. میرے ساتھ رات کو جاگو گے؟ نہیں. اپنی جاب، اپنی سیلری، اپنے گھرانوں کا نقصان کرو گے؟ نہیں. بولا ہم جا رہے ہیں تو بہت سخت باتیں کرتا ہے. جب وہ چلے گئے اسے 12 کی طرح منہ پہ رکھے دیکھا کی خیال ہے تھوڑا جانا ہے، کیونکہ میں ایسے ہی ہوں. جیزس نے اپنا میسج، اپنی نیچر اور اپنے پرنسپل کمپرومائز نہیں کیے لوگوں کی سیلریز، ان کی رسپیکٹ، ان کی اوپینینز، ان کی کراؤڈ، ان کے گلیمر کے پیچھے. یاد رکھیں گلوری کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتی گلیمر کے پیچھے. اگر ٹرو گلوری ہے وہ گلیمر سے نہیں ہلنے والی. اگر فیک گلوری ہے وہ اڑ جائے گی گلیمر دیکھ کے. آپ میری گلوری دیکھتے ہیں کبھی اسٹوری چیک کریں. آر یو انڈرسٹینڈنگ کیوں جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بیکاز میں آپ کو اب سچائیاں بتا رہا ہوں. جیزس ڈڈ ناٹ کم ڈاؤن. تو وہ نیچرل میں کیا کھونے کے لیے تیار تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں سچویشنز آتی ہیں جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے آپ کے لیے. اب یہ بہت ایک اہمکانہ والی بات ہے کہ آپ ڈیوٹی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. میں ڈیوٹی چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں پرنسپل سکھا رہا ہوں کہ جب درکار ہو مسیحا کے لیے جو رائٹ اسٹیپ لینا تو کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ سب کے خلاف ہو جائیں، سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. میں کہہ رہا ہوں جب درکار ہو، وہ آپ کو جانے نہیں دے رہے خداوند کے پاس، تو بولیں اب تم نہیں بھی جاؤ تو ہم تب بھی جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نیڈڈ ہے آپ سے وہ کرائٹیریا، وہ سیکریفائس، تو دینے سے دریغ نہ کریں. میرے سے نیڈڈ تھا کہ میں 48 آورس کے بعد یہ پریئر کرتا، میں نے کیا ہے. وہ نیڈڈ تھا کہ میں وہاں سے وہ جاب چھوڑتا. میرے سے بولا گیا تھا، وہ نہیں بولا گیا، میری ضرورت تھی. وائی؟ پتہ ہے کیوں؟ اگر میں وہ کر رہا ہوتا نا تو میں یہاں نہیں ہوتا، نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے. کیسا لگتا آپ کو اگر میں یہاں نہیں ہوتا؟ کیسا لگتا آپ کو وہ آپ جو پرانی حرکتیں کر رہے تھے اگر وہی آپ کر رہے ہوتے اور میں یہاں نہ آتا؟ کیونکہ ایک بندے نے ڈیسائیڈ کیا نو، کنگڈم میری جاب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، پریئر میری سیلری سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیزس کے لیے دکھ سہنا میری رسپیکٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میری فائنینشیل اسٹیٹس، میری واک ود دا لارڈ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اینڈ ناؤ ایوری تھنگ از آن اٹس پلیس، کیونکہ آرڈر اپنی جگہ پہ ہے. اپنی جگہ پہ. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟
کیا چرچ نے آپ کو یہ چیزیں سکھائی؟ کیوں کیوں کیوں؟ ورنہ تو آپ بھی خراب ہے. That's why it's kingdom. It's لوگ اپنے پیسے اڑاتے ہیں کس کے لیے؟ پلیجر کے لیے، مزوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور بہت تھوڑا ہے ان کے پاس دینے کے لیے خداوند کے لیے. میں نہیں کہہ رہا اب دو، میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیڈڈ ہے، جب نیڈڈ ہے. میں نے کہا میں نے اپنی پوری سیلری دے دی تھی، اور میرے نہیں، میرے ساتھ کچھ میرے چاہنے والے بچے بھی ہیں. میرا میرے کچھ شاگرد ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ ڈائریکٹ میرے پاس آ رہے تھے اپنی ڈیوٹی سے، اینڈ دے ٹولڈ می، انہوں نے میرے ہاتھ میں لا کے بہت سارے ایک ہیوی اماؤنٹ رکھا. کیا رکھا؟ ہیوی. کیا رکھا؟ ہیوی. جسٹ پک دی ایکسنٹ، ہیوی. میں نے کہا واٹ از دس؟ میں نے کہا یہ آپ کی دیا کی ہے؟ بولے نو. دے لٹل، وہ چھوٹے ہیں. بولے نو. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ بولا یہ ہماری فل 100% سیلری ہے، بیکاز اگر ڈیڈا کرتا تو ہم بھی کریں گے. Really? میں نے کہا بیٹا یہ واپس دی ان کو. میں نے کہا اباؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈیڈا صرف یہ نہیں کرتا، ڈیڈا کچھ اور بھی کرتا ہے. میں ان کو لے کے گیا مذبے پہ. میں نے کہا یہ پیسے مذبے پہ رکھو، گھٹنوں کے بل ہو، اور جو میں پریئر کرتا ہوں وہ پریئر کرو. بولو خداوند میں یہ 100% دے رہا ہوں، اور یہ میں نے اس لیے دیا تھا کہ تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ بھی نہ دے. میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ مجھے کچھ چاہیے، بلکہ میں نے اس لیے دیا کیونکہ میں تجھے چاہتا ہوں. I want nothing. میں نے جب خداوند کو اپنی فرسٹ فل سیلری دی تھی، اور اس کے بعد میں نے اس میں سے اور ایڈ طے کر کے دیے تھے، اور وہ چیک میں آئی تھی، میں نے چیک ہی پورا دے دیا، ساتھ میں اور بھی ڈال کے دے دیے. اینڈ دین میں رویا خداوند کے آگے. میں نے کہا خدا میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیسے تجھے میں بتاؤں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. میں نے خداوند کو بولا ٹو شو یو مائی لو، میں اپنی محبت دکھائی. میں چھوٹا تھا، I was young، میں بہت ینگ تھا جب میں نے فل دیا اور اوپر ڈال کے دیا. میں کہا خداوند میں یہ اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تو مجھے لوٹ کر کچھ دے سکے، بلکہ میں خداوند یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے نہیں دینا. میں نے کیا بولا؟ خداوند مجھے نہیں دینا. اس لیے نہیں دینا تاکہ میں خود کو بھی چیک کروں کہ میرے اندر لالچ تو نہیں ہے، کہیں خود کو بھی چیک کر سکوں کہیں میرے اندر لالچ تو نہیں ہے کہ میں دین دے لے رہا ہوں کہ ڈبل ہو کے واپس آئے گا. خداوند کوئی ڈبل ببل نہیں چاہیے، مینوں تو ہی چاہیے اور ہمیشہ تو ہی چاہیے. اینڈ دین پھر خداوند نے بولا کہ اب کیونکہ تو نے یہ کیا سلیمان کی طرح، اب تو نے یہ کیا جو تو نے نہیں بھی مانگا وہ میں نے تجھے گفٹ میں دے دیا، کیونکہ تیرے میرے بیچ میں مطلب کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ ہے. اور محبت میں کبھی بھی یہ چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، کیا 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 نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی اب لے لو، پورا لے لو. خداوند تیرا ہی تو ہے اور تیرا ہی رہے گا، میں بھی تیرا ہوں. اور میں اکثر خداوند سے کہتا ہوں خداوند جب پیسے آتے ہیں یا کوئی ریسورسز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ خداوند کا، یہ ہمارا. میرے اندر ایسا نہیں کہ یہ خداوند. میں کہا خداوند یہ ہمارے بیچ میں تیرے میرے والی بات کب سے آ گئی؟ This is your, this is not God. تیرے میرے ہم ایک ہیں. My money, your money, your money, my money. We are one. اب سمجھیں اور سیکھیں اگر خداوند اور میرا پیسہ ایک ہے تو کتنا پیسہ ہوگا. اگر خداوند اور میری عزت ایک ہے تو سوچیں کہ آسمانی عزت کیسی ملے گی مجھے. یہ نا آسمانی لوگوں نے میرے ارد گرد جمع ہو کے مجھے کیا بولا فرشتوں نے؟ شارون ہم تیرا انتظار کریں تو کب آئے گا کیونکہ تو ہمیں سے ہے. واو آئی ہیو سین. اب کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا مگر میں یوحنا، ایلیا، پطرس، موسیٰ، ایلیا الیشا، ہنوک، پالوس رسول، یہاں تک کہ ہولی اسپرٹ بھی میرے کمرے میں آ کے میں پریچ کر رہا کلیپنگ کر رہے تھے. ویری نائس، وی لائک یو. یرمیا جائے پڑھیں کیا یسوع مسیح کے پاس نہیں آیا تھا موسیٰ اور ایلیا؟ وہ زندہ جلال کے بعد وائے یہ فیملی ہے. ابھی دیکھا میں نے کیا بولا؟ رافا منسٹری فیملی ہے. وی آر ون.
اور فیملی کا آرڈر ہے، اور آرڈر مجھ سے شروع ہوتا ہے اور میرے اندر خداوند سے. فالو دا آرڈر. ساری چیزیں کام بنتا جائے گا، لگتی جائیں گی. تو آخر میں یہ آپ کو بولنا چاہتا ہوں، تبھی یہاں پہ کلام لمبا ہوتا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سرمن نہیں ہوتا، یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے. سولومن پورچ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سلیمان کا برآمدہ نا، سولومنس پورچ. تو اعمال کی کتاب میں آپ پڑھیں کہ وہاں پہ ہیکل کے اندر سلیمان کا جو برآمدہ تھا، اس کے اندر رسول بیٹھ کر سرمن نہیں دیتے تھے. اعلان کیا دیتے تھے؟ تعلیم دیتے تھے. آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں اعمال کی کتاب میں کہ کوئی سرمن دے رہا تھا. ٹیچنگ لکھا ہے، پولوس رسول پوری رات تعلیم دیتا گیا کہ صبح جو تھا ایک لوئس جیسا بچہ تھا، کھڑکی پہ بیٹھا تھا، گر گیا نیچے اور اس کا دماغ ہل گیا تھوڑا سا. نہیں ڈیڈی نہیں. تو پھر جا کے پولوس نے اس کو زندہ کیا اور میں نے جا کے لوئس کا دماغ سیٹ کیا. تو کیا تھا؟ پوری رات ٹیچنگ چلتی گئی، سرمن نہیں تھا. وہ ٹیچنگ پتہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلیسیا کو کچھ دو نہیں، کلیسیا کو کچھ ان کو بناؤ. کلیسیا کے لیے کچھ کرو نہیں، بلکہ ان کو بناؤ کہ یہ اپنے لیے بھی کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی کر سکیں. مچھلی کھانا نہیں پکڑنا سکھاؤ، میں آپ کو بلڈ کر رہا ہوں. Are you understanding؟ آخری سینٹینس یہ ہے. Lastly, if you really want to succeed, then work smart in the flesh and work hard in the spirit, but work extra hard on the mind for the alignment of the flesh and the spirit. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جسم میں اسمارٹ ورک کریں، جسم میں اور روح کے لیے ایکسٹرا ہارڈ ورک کریں، بٹ مائنڈ کے لیے سپر ایکسٹرا ہارڈ ورک کریں، کیونکہ یہی آپ کی روح اور آپ کے جسم کو ایک کر کے رکھتا ہے اور بہترین ریزلٹس لے کے آتا ہے. کرتے ہوئے نہیں